السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نبیلہ ابرار راجہ کا پڑھنے جا رہی ہوں، جس کا نام ہے ہاں سیکھا ہے میں نے جینا۔ اور نبیلہ ابرار راجہ بہت اچھا لکھتی ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ گھر میں مرگ کا سا سما تھا۔ عالیہ سر منہ لپیٹے پڑی تھیں۔ عاشر نگاہیں چراتا کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ عالیہ کی ڈبڈبائی آنکھیں اور افسردہ صورت دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ان کی نگاہیں بار بار سامنے تخت پر رکھے شاپنگ بیگ پہ جاتی اور پلٹ کر ہاتھ کی لکیروں سے الجھنے لگتی۔ وہ ان میں ماضی کو تلاش کر رہی تھیں۔ بہت دیر بعد وہ نڈھال سی اٹھیں اور شاپر اپنی طرف گھسیٹا اور ہمت کر کے اس کے اندر رکھی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالی۔ سب سے اوپر سرخ رنگ کی جویلری کیس میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ یہ ہلکے سے وزن کی نگ لگی سونے کی عام سی انگوٹھی تھی، لیکن عالیہ کے نزدیک یہ انگوٹھی اتنی عام اور کم قیمت نہیں تھی۔ اس انگوٹھی سے تو ان کے خواب جڑے تھے۔ کتنے ارمانوں سے انہوں نے یہ انگوٹھی 4 سال پہلے ماہنور کی انگلی میں پہنائی تھی۔ وہ دن یاد آتے ہی ان کے دل میں ہوک سی اٹھی اور آنکھوں میں رکا ساون جھر جھر برسنے لگا۔ کچھ دیر بعد عالیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے شاپر میں ایک بار پھر ہاتھ ڈال کر ریشمی کپڑوں کے 4 سوٹ باہر نکالے۔ یہ 4 سوٹ 4 عیدوں پہ ماہنور کے لیے بڑے چاؤ سے خریدے گئے تھے۔ ساتھ ہم رنگ چوڑیاں، ہیئر کلپ اور ایٹیشن جویلری تھی۔ کپڑے جوں کے توں تھے، بغیر سلے۔ لگتا تھا انہیں ایک بار بھی نہیں دیکھا گیا ہے۔ جیسے انہوں نے بھیجے تھے ویسے ہی واپس آ گئے تھے۔ ماہنور ایک سے ایک مہنگا کپڑا پہنتی تھی۔ یہ عام سے 1000-1500 کے 4 سوٹ اس کے اعلیٰ ذوق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ وہ سب چیزوں کو آنکھوں سے لگا لگا کر رو رہی تھیں، جیسے اپنے اجڑے خوابوں کا ماتم کر رہی ہوں۔ رافیہ ان کی بڑی بہن ان کی امیدوں کا قتل کر کے واپس جا چکی تھیں۔ لفظ تھے یا سلگتے انگارے جو ان کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ سالوں کی محبت اور بھرم پر ایک لمحے نے پانی پھیر دیا تھا۔ ماہنور اور عاشر کا رشتہ جو بڑی خالہ نے سالوں پہلے مذاق مذاق میں محبت سے باندھا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ طارق اور امین کی بیویاں آپس میں بہنیں تھیں۔ طارق کاروباری سوجھ بوجھ رکھنے والے بہت ہوشیار شخص تھے۔ انہوں نے اپنا تمام سرمایہ کپڑے کے کاروبار میں لگایا تھا۔ چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا جانے والا کام کچھ ہی عرصے میں ان کے لیے نفع بخش بن گیا تھا۔ انہوں نے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ باپ بیٹے تینوں محنتی تھے، دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ طارق اور امین دونوں ایک ہی محلے میں رہائش پذیر تھے، گھر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ معیاری زندگی اور کاروبار میں ترقی کے بعد طارق تو شہر کے ایک اور اچھے علاقے میں شفٹ ہو گئے، جبکہ امین وہیں پہ تھے۔ طارق ان کا گہرا دوست تھا۔ اس کے مشورے پہ امین نے بھی اپنی جمع پونجی کپڑے کے کاروبار میں جھونک دی، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ کاروبار نے ترقی کیا کرنی تھی، الٹا مالی مشکلات نے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ پہلے ادھار اور پھر گھر بکنے کی نوبت آ گئی۔ کسی نہ کسی طرح امین نے قرض خواہوں کا منہ کچھ عرصے کے لیے بند کیا، لیکن تمام عمر تو ایسے نہیں گزاری جا سکتی تھی، اس لیے انہیں لیے گئے قرض لوٹانے ہی تھے۔ اللہ کے سوا بیوی اور بیٹے کا آسرا نہ تھا، دور دور تک کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا۔ امین نے خاموشی سے رہنے کا ٹھکانہ فروخت کر کے قرض اتارا۔ وہ عاشر اور عالیہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں اٹھ آئے۔ عرصہ پہلے عالیہ اور رافیہ کی بڑی بہن شافیہ نے ایک دن ان کے گھر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے سب بھانجے بھانجیوں کے رشتے آپس میں جوڑے۔ عاشر کا جوڑ انہوں نے ماہنور کے ساتھ جوڑا۔ باتوں باتوں میں کیا جانے والا یہ رشتہ دونوں خاندانوں کو ہی پسند آ گیا۔ طارق اور امین کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ عالیہ نے بڑے چاؤ سے ماہنور کی انگلی میں عاشر کے نام کی انگوٹھی پہنائی۔ اس رشتے کو مضبوط حیثیت مل گئی تھی۔ عاشر اور ماہنور رشتہ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کے دوست بھی تھے۔ گھنٹوں ہر موضوع پر باتیں ہوتی، چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی چلتی۔ ان کے تعلق پہ کسی کو اعتراض نہ تھا۔ رافیہ اور عالیہ خوش ہوتی۔ منگنی کے بعد ان کی دوستی میں اور گہرائی آ گئی تھی۔ عاشر نے کبھی اسے اظہار محبت نہیں کیا تھا اور نہ ماہنور ان باتوں کو اہمیت دیتی تھی، لیکن در پردہ دونوں ہی ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے۔ ان کا قلبی تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا تھا۔ عاشر نے لمبے چوڑے وعدے نہیں کیے، نہ خواب دکھائے تھے، نہ آتے جاتے معنی خیز نگاہوں سے شرارتیں کی تھیں۔ اسے پتا تھا ماہنور خالہ کی بیٹی ہے، منگنی ہو چکی ہے، شادی ہوگی تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ تب ماہنور کو حال دل سناتے اسے کسی بھی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ ماہنور کو ان کے ہاں آنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ وہ تقریباً روز ہی خالہ کے گھر آتی، کبھی وہ گھر میں نہیں بھی ہوتی
تو مہنور بیٹھ جاتی، اسے عاشر کے پاس اکیلے بیٹھ کر کبھی بھی ڈر نہیں لگا تھا۔ وہ دونوں دنیا جہان کے موضوعات پہ بولتے، بحث کرتے، لڑنے کی نوبت بھی آ جاتی۔ ایسے میں عاشر خاموش ہو کر ہار مان لیتا، کیونکہ اسے مہنور کی شکست پسند نہیں تھی۔ عید تہوار پہ عالیہ بڑے چاؤ سے چوڑیاں، مہندی اور کپڑے مہنور کے لیے بھیجتی۔ وہ اب کرائے کے گھر میں دوسرے محلے میں آ گئے تھے، لیکن پھر بھی 4-5 ماہ بعد عالیہ بہن اور بہنوئی کی طرف چکر لگا لیتی۔ رافعہ اور طارق کا آنا کم ہو گیا تھا، ایک تو وہ بہت دور چلے گئے تھے، دوسرے طارق کے پاس مصروفیت کا بھی جواز تھا۔ امین نے ایک پرائیویٹ فرم میں نوکری کر لی تھی، عاشر کالج میں پڑھ رہا تھا۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر وہ ایک آٹو ورک شاپ میں کام سیکھنے جاتا۔ استاد جاوید کو خاموش طبع، سنجیدہ متین چہرے والا عاشر بہت پسند تھا۔ کام سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ استاد جاوید کے تینوں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا۔ استاد جاوید خود تو ان پڑھ تھا، لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا تھا۔ عاشر بچوں کو محنت سے پڑھاتا، اس وجہ سے استاد جاوید اس پہ خصوصی طور پر مہربان تھا۔ عاشر کی کالج کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، تلاش بسیار کے باوجود اسے اچھی جاب نہیں ملی تھی۔ وہ استاد جاوید کی ورک شاپ میں ہی ٹکا ہوا تھا۔ میٹرک میں اس نے استاد جاوید کے پاس جانا شروع کیا تھا۔ 4.5 سال کے دوران اسے گاڑیاں ٹھیک کرنے کا سب کام بخوبی سیکھ لیا تھا۔ اب اسے گاڑیوں کے نیچے لیٹ کر ہاتھ مکالے نہ کرنے پڑتے تھے۔ استاد جاوید نے اسے چھوٹا سا آفس بنا لیا تھا، جہاں ایک عدد کمپیوٹر بھی تھا۔ عاشر ورک شاپ میں مرمت ہونے والی گاڑیوں، ان کی خرابیوں اور مرمت کا تخمینہ لگا کر کمپیوٹر میں فائل بناتا، ریکارڈ بناتا، آمدنی اور خرچ کے گوشوارے بناتا۔ اگر کوئی ورک شاپ میں نہ ہوتا تو مرمت کے لیے آنے والی گاڑیوں کو بھی دیکھتا۔ امین صاحب نے اسے آٹو ورک شاپ میں کام سیکھنے کے لیے راضی کیا تھا۔ انہوں نے آنے والے وقت کی مشکلات کو شاید بہانپ لیا تھا۔ عاشر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن امین صاحب کے وسائل میڈیکل جتنی مہنگی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے عاشر کو کام سیکھنے کے لیے استاد جاوید کی ورک شاپ میں بھیجا تھا۔ وہ حساس تھا اور گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ استاد جاوید کے حالات زندگی اس کے سامنے تھے۔ آٹو ورک شاپ سے وہ اتنا کما لیتے کہ تینوں بچوں کی مہنگی تعلیم کا خرچہ بخوبی پورا ہو رہا تھا۔ اچھا گھر بنا لیا تھا، گاڑی تھی، خوشحالی تھی۔ شہر کے نمایاں علاقے میں 3 دکانیں بنا کر کرائے پر دے دی تھیں۔ عاشر بہت محنت سے کام سیکھ رہا تھا۔ استاد جاوید نے اسے کبھی بھی اوئے چھوٹے کہہ کر نہیں بلایا تھا۔ وہ واجبی سا پڑھا لکھا تھا، اور لیکن زمانہ شناس اور اچھے اخلاق کا مالک ایماندار آدمی تھا۔ وہ گاڑی میں 400 کا پرزہ ڈال کر 4000 کا بل نہیں بناتا تھا، اس لیے اس کی ورک شاپ میں کام کا رش ہی رہتا۔ اس کی ایمانداری کے سبب اس پہ اللہ کی خاص رحمت تھی۔ عاشر نے استاد جاوید سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ کام کے ساتھ ساتھ اس نے زندگی کے تجربات بھی عاشر کو سکھا دیے تھے۔ عالیہ باہر تخت پر لیٹی رو رہی تھیں، جبکہ اندر کمرے میں لیٹے عاشر کے آنسو اس کے دل پہ گر رہے تھے۔ رافعہ خالہ کے جملے دل پہ چھریاں چلا گئے تھے۔ مہنور کے ابا کا ارادہ بدل گیا ہے، سچ پوچھو تو ہمارے گھر میں کوئی بھی راضی نہیں ہے۔ مہنور کہتی ہے کہ عاشر اس کے سہارے ترقی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد مہنور کے ابا جہیز میں بیٹی کو فلیٹ اور گاڑی بھی دیں گے۔ اب میں کیا کروں؟ مہنور کی سوچ بدل گئی ہے۔ میں تمہاری انگوٹھی اور کپڑے لے آئی ہوں۔ مہنور نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ تم برا مت ماننا، عاشر اور مہنور کا جوڑ نہیں ہے۔ میری بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، جبکہ عاشر صرف 14 جماعتیں پاس ہے، گھر تک اپنا نہیں ہے۔ مہنور کے ابا بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں پتہ تو ہے۔ رافعہ خالہ کا ایک ایک لفظ عاشر نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ بے اختیار دل نے تمنا کی تھی کہ کاش یہ سب جھوٹ ہو، جو خالہ کہہ رہی ہیں وہ سچ نہ ہو۔ بھلا مہنور یہ سب کیسے کہہ سکتی ہے؟ عاشر کا دل چاہ رہا تھا خالہ سے کہے کہ خالو اگر فلیٹ اور گاڑی جہیز میں بیٹی کو دے رہے ہیں تو وہ کیا کریں؟ اسے ان کا لالچ نہیں ہے، یہ تو وہ سالوں سے سنتا آ رہا تھا کہ خالو مہنور کو گاڑی اور فلیٹ دیں گے۔ مہنور کا خیال تھا کہ جہیز میں ملنے والے فلیٹ اور گاڑی کا سن کر عاشر کی نیت بدل گئی ہے، اس لیے وہ ڈھنگ سے کوئی بھی جواب نہیں ڈھونڈ رہا ہے، صرف ڈرامہ کر رہا ہے۔ برسوں پہلے قائم کیا گیا رشتہ رافعہ خالہ توڑ گئی تھی۔ ابھی امین صاحب آفس سے نہیں آئے تھے، گھر لوٹنے پہ اس روح فرسا حقیقت کا سامنا انہیں بھی لازمی کرنا تھا۔ صبح سے شام تک جان توڑ مشقت اور محنت نے انہیں بری طرح تھکا ڈالا تھا۔ ان کی سب امیدیں عاشر سے وابستہ تھیں۔ وہ 1.5 سال سے باہر جانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، لیکن بات بن کے نہیں دے رہی تھی۔ اس کوشش میں استاد جاوید پوری طرح اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ دوپہر کا سورج سر پہ آگ برسا رہا تھا۔ افرا اپنے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ صحن اور برآمدہ سنسان پڑا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ قیامت خیز گرمی تھی، پسینہ دھاروں کی شکل میں سر سے پاؤں تک بہہ رہا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں دبکے ہوئے تھے۔ جنریٹر کی پرشور آواز ظاہر کر رہی تھی کہ بجلی حسب معمول نہیں ہے۔ اسے تھکے تھکے انداز میں اپنے کمرے میں قدم رکھ کر سب سے پہلے سوئچ بورڈ ٹٹول کر پنکھے کا بٹن آن کیا اور پرس پھینکنے والے انداز میں بیڈ پہ رکھا، چادر کو جسم سے الگ کیا۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو فریج کا رخ کیا۔ سد شکر کہ ٹھنڈے پانی کی 3-4 بوتلیں موجود تھیں، وہیں کھڑے کھڑے اسے پیاس بجھائی۔ اب پیٹ کی آگ ستا رہی تھی، اسے سرد کرنے کے لیے افرا نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ وہاں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دشمن کی فوجیں سب کچھ اجاڑ کر تباہ برباد کر گئی ہیں۔
सिंक गंदे बर्तनों से भरा था। किचन की शेल्फ पे एक पानी का गिलास तक रखने की गुंजाइश न थी। यही हाल फर्श का था। दो बड़े पतीले वहां महवे istirahat थे। उसे एक का ढक्कन उठाकर अंदर झांका। तह में किनारे के साथ बचे कुचे चावल नजर आ रहे थे। शेल्फ पे दो पतीलियां पड़ी थी। उसे मायूसी से ढक्कन उठाया। थोड़ी सी पालक पड़ी नजर आ रही थी। पहली बार उसकी आंखों में खुशी नमूदार हुई। फ्रिज से आटा निकालकर उसे फटाफट शेल्फ से बर्तन हटाकर अपने लिए रोटी पकाई। पतीले की तह में बच जाने वाले चावल उसने प्लेट में डाले और कमरे में वापस आ गई। पंखा अपनी मखसूस रफ्तार के साथ घिर घिर की आवाज पैदा करता चल रहा था। तनख्वाह मिले तो नया पंखा लूंगी। उसे रोटी खाते हुए दिल में इरादा किया। उसका दिल कर रहा था खाने के बाद पाँव पिसार के इधर ही सो जाए, लेकिन बावर्ची खाने की हालत सोने की इजाजत नहीं दे रही थी। खाली बर्तन लेकर वो दोबारा वापस आ गई। सबसे पहले उसने शेल्फ साफ किया, फिर बर्तनों के साथ इबादत आजमा हुई। पसीना एक बार फिर पूरे जिस्म पे रेंगने लगा था। बर्तन धोकर बावर्ची खाने को साफ हालत में लाने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त सर्फ हुआ, लेकिन हर चीज अब धुल धुला कर साफ हो गई थी। काम वाली मासी दिन में अपने हिसाब से सफाई करके चली जाती थी। बाद में जो गंद मचता उसकी बला से साफ करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं थी। उसे तो दूसरे दिन ही आना होता था। इफ्रा स्कूल से आकर खाना खाकर बहुत से काम निपटा लेती थी। दोनों भाभियां बाजिला और आदिला शाम में अपनी आल औलाद समेत बाहर निकलती। फिर चाय का दौर चलता। चाय बनाने की जिम्मेदारी इफ्रा की ही थी और जाहिर है चाय के बाद बर्तन भी धोने पड़ते। फारिग होते होते उसे काफी देर हो जाती थी। वो टीवी लाउंज में सबके साथ बैठती तो चलती जुबानें सर्द मोरी ओढ़ लेती। हालांकि उसके आने से पहले माहौल अच्छा खासा खुशगवार होता। उसके आने की देर होती उसे लगता कोई आदम बू करता सबको पत्थर का बना गया हो। कुछ देर वो भी जबर करती खुद पे, लेकिन फिर उठ आती। उसके गायब होते ही फिर से आवाजें जिंदा हो जाती। वो अपने कमरे में आकर इशा की नमाज पढ़कर छत पे चढ़ी जाती। टहलते हुए वो इस्तगफार और दरूद शरीफ की कई तस्बीह पढ़ लेती। जब पाँव और जिस्म थक जाता तो सीढ़ियाँ उतरकर कमरे में आ जाती। उसके छोटे से बुक शेल्फ में कई किताबें थीं, जो उसे पैसे बचा बचा कर खरीदी थीं। कोई ना कोई किताब हाथ में उठाती तो सारे दिन की थकन हवा में तहलील हो जाती। ये बुक शेल्फ अब्बा का था, जो उन्होंने बड़े शौक से बरसों पहले लकड़ी खरीद कर खुद बनवाया था। जब वो हयात थे तब ये उनके कमरे में था। अब्बा अम्मा के बाद दीगरी दुनिया से उठ जाने के बाद इफ्राह बुक शेल्फ अपने कमरे में ले आई थी। उन्हें किताबें खरीदने, पढ़ने, जमा करने का बहुत शौक था। उनसे ये शौक इफ्राह में मुंतकिल हुआ था। तनख्वाह हाथ में आते ही वो सबसे पहले बुक स्टोर का रुख करती थी, जहां से किताबें 20-30% कम फी कीमत में मिल जाती थीं। अब्बा की वफात के बाद उनकी तमाम किताबें कमरा साफ करवाने के बहाने बड़ी भाभी ने रद्दी वाले को औने पौने दामों दे दी थी। उस दिन इफ्राह बहुत रोई थी। उसे ऐसे लग रहा था आज अब्बा दूसरी बार मरे हैं। उनका बुक शेल्फ खाली हो चुका था। इफ्राह ने उसी जमाने में उसे अपने कमरे में मुंतकिल करवाया था। अब्बा की याद अब उसके साथ थी, अपनी यादगार के साथ। हर महीने वो किताबें खरीद कर उसमें सजाती। आहिस्ता आहिस्ता वो भरता जा रहा था। पिछले महीने वो सिर्फ कॉलिन एंड रेव्स का नॉवेल दी फाउंडेशन ही खरीद पाई थी, क्योंकि कुछ हंगामी ज़रूरियात पेश आ गई थीं। बाज़िला और आदिला भाभी उस शौक पे उसका मजाक उड़ाती, बल्कि उन्हें इफ़राह का हर शौक, आदत, हर चीज़ मुज़हका खेज़ ही लगती। वो सब बातों से अच्छी तरह आगाह थी, लेकिन कभी पलट कर उन्हें जवाबन कुछ नहीं कहा था। अब्बा के बाद उसके होंठ जैसे पक्के धागे से सिल गए थे। उसे लगता था जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो बातें करना भी भूलती जा रही है। घर आने के बाद उसका ज्यादा वक्त खामोशी में ही करता। अब्बा अम्मा की जिंदगी में ऐसा कुछ ना था, बल्कि इस घर में सबके कहकहे गूंजा करते थे। दोनों भाभियां, उनके बच्चे, भाई, अम्मा, अब्बा और खुद इफ़राह मिलकर रौनक लगाते। तब इफ़राह ज़ोर-ज़ोर से हँसा भी करती थी और अम्मा उसे ऐसे ही हँसते रहने की दुआ दिया करतीं। अब्बा किताबें पढ़ने और सब में मोहब्बतें बाँटने के शौकीन। शाम में ऑफिस से लौटते तो इफ़राह के लिए खाने को कुछ ना कुछ ज़रूर लाते। वकास और अदनान भाई हर माह उसे पॉकेट मनी देते। अब्बा उसके अलावा अलग से पैसे देते। कॉलेज में पूरा माह खा पी के भी उसके पास पैसे बच जाते। अब्बा ने उसी ज़माने में उसे साथ ले जाकर उसका बैंक अकाउंट खुलवा दिया था। अकाउंट खुलवाने के बाद वो बराबर उसे हर माह पैसे देते। साल के इख्तिताम पे इफ़राह ने हिसाब किया तो उसके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। यानी वो बिला शिरकत गैर इन पैसों की मालिक थी। एक अजीब सी खुशी हुई थी उसे। उसके पास जो भी पैसे बच जाते वो बैंक में ले जाकर जमा करवा देती। अपनी मिल्कियत का एहसास ही कुछ और था। उसके प्यारे अब्बा हर खास मौका पे उसे किताबों का तोहफा देते। उन्हीं किताबों ने उसमें कुतुब बीनी के शौक को परवान चढ़ाया। अब्बा जब तक जिंदा रहे उसकी मतलूबा किताबें ला लाकर पढ़ देते रहे। अब्बा अपनी इस लाडली इकलौती बेटी की हसासियत से बखूबी आगाह थे। चुपके चुपके अपने जानने वालों में उन्होंने उसके रिश्ते का कहा हुआ था। वो इफ़राह के लिए उसी जैसा प्यार करने वाला हमदर्द, हसास, पुरखुलूस हमसफर ढूंढ रहे थे। इफ़राह कॉलेज की तालीम मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी में आ गई थी। रिश्ते आते पर इत्तेफाक था कि किस्मत कोई अब्बा की निगाह में जचता ही नहीं था। वो उसके लिए खूब खूब से खूब तर की तलाश में थे। इसी दौरान तलाश में
وہ ایک دن منو مٹی تلے جا سوئے، ان کے پیچھے پیچھے اماں کو بھی جانے کی جلدی تھی۔ دونوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا ان کی لاڈلی ڈرپوک بزدل بیٹی پہ ان کے جانے کے بعد کیا گزرے گی۔ تبدیلی اتنی جلدی آئی تھی کہ افراح کو سوچنے کی، بولنے کی، احتجاج کرنے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی۔ اماں ابا اور اس کا کمرہ پہلو بہ پہلو ساتھ ساتھ تھا۔ بازلا بھابی نے اماں ابا کا کمرہ ان کا سامان نکال کر بچوں کے لیے سیٹ کر دیا۔ عادلہ بھابی بھی ان سے پیچھے نہیں رہی، انہوں نے اسٹور روم کے ساتھ والے کمرے کو افراح کی جائے پناہ بنا کر اسے اس کے اپنے کمرے سے محروم کر دیا۔ افراح کا کمرہ عادلہ بھابی کے جہیز کے برتنوں کی الماری اور ڈائننگ ٹیبل اور کرسیوں سے سج گیا تھا۔ انہوں نے اسے مزید اضافہ تزئین و آرائش کر کے ڈرائنگ روم کی صورت دے دی تھی۔ افراح کا بیڈ، کپڑوں کی الماری، ڈریسنگ ٹیبل سب اسٹور روم کے ساتھ والے کمرے میں منتقل ہو گئے تھے۔ یہ کمرہ اس کے اپنے کمرے کے مقابلے میں خاصا چھوٹا تھا، لیکن اسے سلیقے سے فرنیچر سیٹ کر کے گھٹن اور جگہ کی تنگی کے احساس کو کم کر دیا تھا۔ لیکن دلوں میں جو جگہ تنگ پڑ گئی تھی اس کا وہ کچھ نہ کر سکی۔ پہلے عادلہ اور بازلہ بھابی نے اسے بات کرنا بند کیا، پھر بچوں کو بھی اپنی راہ پہ لگا لیا۔ وقاص اور عدنان بھائی بھی اس کے لیے اجنبی ہو گئے تھے۔ پہلے ہر ماہ وہ دونوں سے پاکٹ منی دیتے تھے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا کہنا نہیں بھولتے تھے، لیکن اماں ابا کے بعد اب تو وہ بھولے سے بھی اسے پوچھتے نہیں تھے۔ افراح کے بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم کا حجم سکڑتا جا رہا تھا، اسے مانگنے کی عادت نہیں تھی، نہ باویلا کرنے کی۔ ابا کی تربیت نے اس کے اندر دو چیزیں جیسے اندر تک اتار دی تھیں، ہر ایک چیز کا روشن پہلو دیکھنا، مثبت انداز میں سوچنا اور دوسری خودداری۔ ابا کی زندگی میں اسے خودداری اور عزت نفس کا حقیقی مفہوم سمجھ میں آیا تھا۔ تب وقت رشتے اور پیار اس پہ مہربان تھا، ہر ضرورت بن کہے پوری ہوتی۔ اس خودداری اور عزت نفس نے تب اپنے وجود کا احساس دلایا جب اس کی گھر میں پہننے والی چپل پھٹ گئی۔ وہ پورے 4 دن اس پھٹی ہوئی چپل کے ساتھ پورے گھر میں پھرتی رہی، کسی بھائی بھابھی نے توجہ نہیں دی۔ ضرورت بیان کرتے ہوئے اس کی زبان بھی لڑکھڑانے لگتی، تب اس نے پہلی بار اپنے اکاؤنٹ سے چیک بھر کر پیسے نکالے اور بازار سے 2 سلیپر خرید لائی اور خوشی خوشی بھابھیوں کو دکھائے۔ میری گھر میں پہننے والی چپل پھٹ گئی تھی نا، اس لیے لائی ہوں۔ افراح نے زندگی میں پہلی بار ایسے کوئی چیز خریدی تھی، اس لیے اس کی خوشی دیدنی تھی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم تمہارا خیال نہیں رکھتے، نہ ضرورت کی کوئی چیز لا کر دیتے ہیں؟ بازلہ بھابی کے یہ تیور بہت جارحانہ تھے، وہ منمنا کر رہ گئی، حالانکہ وقاص بھائی پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ عادلہ بھابی بھی لفظی گولہ باری کی اس جنگ بازی میں کود گئیں۔ افراح اپنے اندر اور بھی سمٹ سکڑ کر بیٹھ گئی، جواب دینا، صفائی پیش کرنا، کسی کو جھٹلانا اسے آتا ہی نہیں تھا۔ اس سے اگلی صبح افراح نے ڈرتے ڈرتے دونوں بھائیوں سے اسکول میں جاب کی اجازت مانگی۔ اسے اس وقت شدید حیرت ہوئی جب بآسانی اجازت مل گئی، ورنہ وہ سوچ رہی تھی کہ بھائی کبھی بھی اسے جاب کرنے کے لیے گھر سے نکلنے نہیں دیں گے۔ وہ کوئی ایسے گئے گزرے نہیں تھے جو اس کا بوجھ اور خرچہ نہ اٹھا سکتے، اچھے خاصے کھاتے پیتے خوشحال خاندان میں ان کا شمار تھا، لیکن اماں ابا کے بعد بہن کے معاملے میں ان کا دل اور ظرف دونوں ہی کم پڑ گئے تھے۔ افراح پرائیویٹ اسکول میں سیکنڈری کلاسز کو پڑھا رہی تھی، ایک اعلیٰ درجے کا معیاری انگلش میڈیم اسکول تھا، اس کی قابلیت کی بنا پہ اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ افراح نے اکنامکس میں فرسٹ ڈویژن میں ماسٹرز کیا تھا، اپنے ساتھی ٹیچرز میں وہ ممتاز تھی۔ ابا نے اپنی زندگی میں ہی اسے 5 وقت نمازی اور مذہب سے وابستگی رکھنے والی بنا دیا تھا۔ وہ فجر میں اٹھ جاتی، نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھتی اور ناشتے کے لیے باورچی خانے کا رخ کرتی، جہاں عادلہ اور بازلہ بھابی اپنے اپنے شوہروں کا ناشتہ بنا رہی ہوتی۔ اسے کبھی کسی نے چائے کے ایک کپ کا بھی نہ پوچھا، وہ سکون سے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی اور رات کے بچے سالن اور چپاتی کے ساتھ ناشتہ کر کے اسکول کے لیے سدھارتی۔ اکثر رات کا بچا ہوا سالن بھی اس کے نصیب میں نہ ہوتا، برتن صاف کرنے کے بہانے کچرے میں چلا جاتا۔ دوپہر 2-2:30 بجے وہ اسکول سے گھر آتی تو خود ہی اپنی روٹی بناتی، باقی سب کھا پی کے اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوتے۔ سالن بچ جاتا تو ٹھیک، ورنہ جلدی جلدی بھوک میں وہ ٹماٹر پیاز باریک باریک کاٹ کر ان میں ایک انڈا ڈال کر فٹافٹ سالن بنا لیتی۔ اس کے بعد کچن صاف کرنے، برتن دھونے کا مرحلہ آتا، وہ اس کے بعد کمر سیدھی کرنے کمرے کا رخ کرتی۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کے بعد وہ پھر باورچی خانے میں آتی، سب کے لیے چائے بنانے کی ذمہ داری اس نے از خود اپنے سر لی ہوئی تھی۔ پھر رات کے کھانے کے لیے وہ تازہ آٹا بھی گوندھ دیتی اور کئی ایک کام بھی نمٹا دیتی۔ اسی معمول کے مطابق دن رات مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ وہ آنے والے جون میں پورے 27 سال کی ہونے والی تھی، جاب شروع کیے ہوئے ابھی اسے 5 سال پورے ہو گئے تھے۔ بازلہ اور عادلہ بھابی نے کئی رشتے کرانے والیوں کو اپنی اسکول میں پڑھانے والی نند کے رشتے کا بولا ہوا تھا، اکثر رشتے بتانے میں ہی اتنے نامناسب اور بےجوڑ لگتے کہ جھٹ انکار ہو جاتا۔ کم سے کم اس معاملے میں دونوں بھابھیوں نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی کہ اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اسے کسی ایسے ویسے کے سر منڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دھوپ دیواروں سے ڈھل رہی تھی، ادھ کھلی کھڑکی سے افراح نے باہر جھانکا، پاؤں میں چپل پہنتی وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ موسم ویسے کا ویسا ہی تھا، البتہ دھوپ کی تمازت میں خاصی حد تک کمی آ گئی تھی۔ اسے چائے کا پانی چڑھایا،
बाज़ला भाभी ने बावर्ची खाने में झांका। बावर्ची खाने में चाय बनाती इफ़रा को देखकर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और आगे बढ़ गई। इफ़रा ने चाय बनाकर अपने लिए एक कप निकाला और चीज़ें समेटने लगी। इतने में आदिला भाभी आई। उन्होंने 2 कपों में अपने और बाज़ला के लिए चाय निकाली। उन्होंने छोटे बेटे रूमी से चाय के साथ खाने के लिए चीज़ें मंगवाई थी, इसलिए चाय लेकर फिर से कमरे में चली गई थी। इफ़रा ने काम करते हुए अपनी चाय खत्म की। साथ उसे आटा गूंदने का काम भी कर लिया। इतने में चाय के बर्तन फिर से धोने के लिए जमा हो गए थे। वो धोकर बाहर निकली ही थी कि वकास भाई की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। बच्चे भागकर गेट की तरफ जा रहे थे। कभी अब्बा के ऑफिस से घर आने पे भी वो ऐसे ही खुश हो होकर गेट की तरफ जाया करती थी। अब्बा के हाथ में खाने पीने की जो चीज़ भी होती वो इफ़रा के हाथ में थमाते। वो ले जाकर किचन के शेल्फ पर रख देती। फिर बाज़िला या आदिला भाभी में से कोई भी चाय बनाकर उसके साथ रख कर ले आती। तब वो सब शाम की चाय खुले आसमान तले बैठकर सहन में पिया करते थे। वकास और अदनान भाई भी अब्बा के साथ शरीक होते। अब तो वो सबके सह पारीना था। वकास भाई हंसते मुस्कुराते बच्चों की मैयत में अंदर आ रहे थे। हल्की सी मुस्कुराहट इफ़राह के लबों पे जगमगाई, वरना वो तो जैसे हंसना ही भूल गई थी। मगरिब की नमाज उसे बहुत सुकून के साथ अदा की। असर और मगरिब का दरमियाना वक्त उसे बेहद बेपनाह पसंद था। असर की नमाज पढ़कर वो लॉन में चली आती। शुमाली दीवार के साथ लगाए गए तमाम पौधे अम्मा के हाथ के थे। कैन की कुर्सी पे बैठे बैठे वो बहुत पीछे पहुंच जाती थी। मगरिब की अजान के साथ वो उठकर वजू करती। नमाज के बाद अगर स्कूल का कोई काम जो वो अक्सर घर ले आती होता तो वो करती, वरना चुपचाप पड़ी रहती। वकास के बाद अदनान भी घर आ जाता तो रौनक सी लग जाती। खामोश बावर्ची खाने में आवाज़ों का शोर जमा हो जाता। बाज़िला और आदिला दोनों अपने अपने शोहरों के लिए उनकी पसंद के खाने पकाती। वो सब एक साथ बैठकर खाते। कभी किसी ने उसका नहीं पूछा, ना उसकी गैर हाजिरी महसूस की। अम्मा अब्बा के बाद उसने अकेले ही खाना खाया था। खाने के साथ साथ उसे बहुत से आंसू भी कितनी बार अपने अंदर उतारे थे। अपने अंदर की खामोशी से घबराकर वो टीवी लाउंज में चली जाती, जहां भाई भाभियां बच्चे टीवी देख रहे होते, साथ बातों का दौर चल रहा होता। वो हतुल इम्कान खामोशी से आकर बैठा करती थी, क्योंकि उसे सख्त शर्मिंदगी होती जब उसे देखते ही सब खामोश हो जाते। वकास भाई अपने मोबाइल के साथ लग जाते, अदनान भाई तो वहां से चले ही जाते। बाकी भाभियां और बच्चे भी उसे नजरअंदाज कर देते। तब सन्नाटे बहुत दूर तक उसे अपनी लपेट में ले लेते। वो उनमें अजनबी थी, मिसफिट। वो सब एक फैमिली का हिस्सा थे, जबकि अम्मा अब्बा के बाद उसकी फैमिली, उसका खानदान तो जैसे खत्म ही हो गया था। वो इस फैमिली में वाहिद अजनबी थी। पूरे साल में 2 दिन ऐसे आते जब वो हकीकी मानों में खुश होती। ये वो 2 दिन ईद के थे, और फ़ियाम में छोटी और बड़ी ईद। तब वकास भाई और अदनान भाई को याद आता कि उनकी एक छोटी बहन भी है। दोनों उसके सर पर हाथ फेरते और हज़ार-हज़ार ईदी देते। उस दिन दोनों भाभियों के चेहरों पे भी मुस्कुराहट होती। ईद का दिन, खुशी का दिन। लेकिन उस दिन इफ़राह रोती, लेकिन ये खुशी के आंसू होते। पूरे साल में 2 बार उसके भाई उसकी खैरियत दरियाफ्त करते, उसके सर पे हाथ फेरते। तब दस्तरख़्वान पे वो उनके साथ खाना खाती, मारे खुशी के हलक में निवाले ही अटकने लगते। वो अक्सर दुआ करती कि काश पूरा साल ही ईद रहे। फिर अपनी इस बचकाना दुआ पे उसे खुद ही हंसी आती। इन दो दिनों का इंतजार वो पूरा साल करती। ये 2 दिन उसके लिए वाकई ईद थे। उसके बाद फिर उन सब के और इफ़राह के दरमियान बेगानगी और अजनबियत की चादर तर जाती। टीवी लाउंज से आती आवाज़ें बता रही थीं कि खाना खाया जा चुका है। इत्मीनान कर लेने के बाद उसने बावर्ची खाने का रुख किया। हॉट पॉट में 2 रोटियां बची हुई थीं। रात की रोटी बाहर से आती थी। सालन घर में बनता था। इफ़राह ने ज़रा सा सालन कटोरी में निकाल कर एक रोटी हॉट पॉट में से निकाली। उसकी भूख इतनी ही थी। एक रोटी से ऊपर खाना उसके लिए मुहाल था। खाने में कौरमा और चिकन कढ़ाई थी। उसने ज़रा सा कौरमे का शोरबा निकाला। भूख इतनी खास नहीं थी। खाने के बाद इशा की नमाज़ पढ़कर उसने तस्बीह लेकर छत का रुख किया। एक से दूसरे कोने के चक्कर उसने तस्बीह पढ़ते हुए तय करने शुरू किए। चलते-चलते उसे नींद आना शुरू हो गई थी। चुनांचे उसने सीढ़ियाँ उतरकर कमरे का रुख किया। पंखा फुल स्पीड पे चलाते हुए उसने खिड़की खोल दी। आज सख्त नींद आ रही थी, इसलिए उसने मुताले से एतराज़ ही बरता। घुटनज़दा मौसम में वो गहरी नींद सो चुकी थी, जबकि घर के दूसरे मकीन एसी के फुल कूलिंग वाले कमरों में भी करवटें बदल रहे थे। इफ़राह तो जैसे सब्र और रज़ा के गहरे बादलों तले सोती थी, पुरसुकून और गहरी नींद। आशिर को अपनी समातों पे शक हो रहा था। जावेद भाई, फिर से कहिएगा, मेरी समझ में नहीं आई आपकी बात। तुम्हारे वीज़े का बंदोबस्त हो गया है, तुम अब जाने की तैयारी पकड़ो, लेकिन इससे पहले मेरा मुंह तो मीठा करवाओ। उस्ताद जावेद ने उसे गले लगा लिया था। वो शुरू में जब काम सीखने उनके पास आया तो दूसरों की देखा देखी उससे भी उन्हें उस्ताद जावेद कहकर पुकारना चाहा, लेकिन इस कम उम्री में भी आशिर के चेहरे पे ऐसा वकार और मतानत थी कि उस्ताद जावेद ने उसे खुद को उस्ताद जावेद कहने से रोक दिया था। दूसरों के उस्ताद जावेद के लिए जावेद भाई थे। वो दिल से उसकी कदर कदर करते थे।
اس کے گھرانے کے مصائب و آلام ان سے ڈھکے چھپے نہیں تھے، تبھی تو انہوں نے مڈل ایسٹ میں اپنے ایک دوست کو بطور خاص عاشر کے لیے کوئی کام ڈھونڈنے کے لیے بولا ہوا تھا۔ یہ دوست ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ یہ کمپنی گاڑیوں کی تھی۔ کمپنی میں نئی آسامیاں نکلی تھیں۔ استاد جاوید کے اس دوست نے عاشر کے لیے سروس ایڈوائزر کا ویزا لیا تھا۔ عاشر کے ساتھ استاد جاوید کی ورک شاپ کا ہی ایک اور لڑکا بھی جا رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائی ہی عاشر کی ایک مشکل حل ہو گئی تھی، لیکن ویزے، پاسپورٹ اور ٹکٹ کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ استاد جاوید کے دوست نے ان کی زبانی عاشر کے حالات جان کر ویزے کے پیسوں کی ادائیگی کے لیے مہلت دے دی تھی۔ عاشر باہر جا کر کام کر کے ان کا ادھار چکا دیتا۔ پاسپورٹ استاد جاوید نے اسے ساتھ لے جا کر بنوا کر دیا تھا، جبکہ ٹکٹ کے پیسے بھی انہوں نے اس کے نہ کرنے کے باوجود خود تحفتاً دیے تھے۔ باقی چھوٹی موٹی چیزوں کی خریداری عاشر نے خود کی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجائے وہ مڈل ایسٹ آیا تھا۔ جانے سے پہلے کافی رشتے دار ملنے آئے، لیکن رافیہ خالہ کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے خود ہی رشتہ توڑ کر ملنا جلنا ختم کیا تھا، ورنہ عالیہ اور امین نے صبر کر لیا تھا۔ انہوں نے زبان سے کسی رشتے دار کے سامنے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا۔ عاشر کے باہر جانے کی خبر کسی طرح بھی چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ تب رافیہ نے عاشر کے جانے کے بعد عالیہ کو فون کیا۔ یہ عام سی بات چیت تھی۔ رافیہ کے لہجے میں شرمندگی یا ندامت نہیں تھی۔ عالیہ کے دل میں بھی کوئی بات نہ تھی، بس ایک دکھ تھا جو اپنی جگہ تھا۔ اس ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ عاشر کے بہت سے خواب جڑے تھے۔ وہ اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کا عزم لے کر یہاں آیا تھا۔ بہت جلد اپنی محنت اور ایمانداری سے اس نے کمپنی میں جگہ بنا لی۔ پاکستان کے مقابلے میں یہاں جدید انداز میں کام ہو رہا تھا۔ عاشر پڑھا لکھا تھا، اس نے گریجویشن کے ساتھ لینگویج کورس بھی کیا تھا، اس لیے اسے بات چیت میں مشکل نہیں ہوئی، لیکن عربی سے وہ نابلد تھا۔ یہاں آ کر اسے عربی سیکھنے پر توجہ تھی۔ کچھ ماہ میں ہی وہ عرب گاہکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی عربی بولنے لگا۔ عاشر نے ادھار چکا دیا تھا، وہ گھر پیسے بھیجنا شروع کر چکا تھا۔ امین صاحب نے نوکری چھوڑ دی تھی اور ایک نسبتاً بہتر علاقے میں 3 کمروں کے ایک اور گھر میں کرائے پہ اٹھائے تھے۔ عالیہ نے اب عاشر کی شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ عاشر پائی پائی جوڑ رہا تھا۔ جمعے کو سب لڑکے جو کمپنی میں اس کے ساتھ کام کرتے، رات کا کھانا ہوٹل میں کھاتے، لیکن وہ یہاں بھی کنجوسی دکھا جاتا، معذرت کر لیتا۔ وہ یہاں کمانے کے لیے آیا تھا، اڑانے کے لیے نہیں، اس لیے 2 گھنٹے کا اوور ٹائم بھی روز لگاتا۔ اس اوور ٹائم کے اضافی پیسے اسے ملتے تھے۔ مہینے کی تنخواہ اور اوور ٹائم کے پیسے ملا کر اس کے پاس ہینڈسم اماؤنٹ آ جاتی تھی۔ امی ابو کو پاکستان بھیجنے کے بعد باقی وہ بینک میں جمع کروا دیتا۔ عالیہ کفایت شار خاتون تھیں، اس کے بھیجے گئے پیسے کو کفایت سے خرچ کرتی۔ یوں عاشر کو اچھی خاصی بچت ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ذاتی گھر کو حاصل کرنے کے لیے جان توڑ محنت کر رہا تھا۔ چھٹی کا دن تھا۔ افراء نے اپنے کمرے کی تفصیلی صفائی اور جھاڑ پونچھ کی تھی۔ کمرے کے بعد لون کی باری آئی۔ کام سے فارغ ہو کر وہ نہانے چلی گئی۔ نہا کر بال سلجھائے بغیر لیٹ گئی تھی۔ ابھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کر رہی تھی۔ کتنے ماہ بعد اس نے خود کو غور سے آئینے میں دیکھا تھا۔ آنکھیں کاجل سے خالی، کان بالیوں سے محروم، تو لب سرخی سے دور۔ کیسا سادہ اور خالی سا چہرہ تھا، بغیر کسی آرائش کے۔ وہ بالوں میں برش پھیر کر ان کی لمبائی چیک کر رہی تھی۔ اس کی ساتھی ٹیچرز نت نئے فیشن کے کپڑوں میں ملبوس تیار ہو کر اسکول آتی، جبکہ افراء کی سادگی پورے اسکول میں ضرب المثل تھی۔ اس کی کلائی میں کسی نے کانچ کی چوڑی تک نہ دیکھی تھی۔ وہی افراء اپنے بال دیکھ رہی تھی، کمر سے نیچے جاتے گھنے براؤن بال، سیدھی مانگ میں بالکل کسی سیدھی سپاٹ رہ گزر کی مانند۔ صاف ستھری جلد، ترشے ہوئے چھوٹے چھوٹے ناخن، سانچے میں ڈھلا سراپا۔ اسے اپنا آپ کبھی اتنا خاص اور اہم نہیں لگا تھا۔ ہاں، ابا اسے میری پیاری بیٹی کہتے تھکتے نہ تھے۔ ابا کی یاد آتے ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بال سمیٹ کر اس نے چٹیاں بنائی اور سر پہ ربر بینڈ لگا دیا اور سرے پہ ربر بینڈ لگا دیا۔ اس کی یونیورسٹی فیلوز اکثر اس کے لمبے بالوں کی تعریف کرتی تھیں، اب اس نے ان کا بھی خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ عادلہ بھابی نئے سرے سے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ اب جو بھی اس کا امیدوار بن کر آتا، عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ، رنڈوا یا 1-2 بچوں کا باپ لازمی ہوتا۔ رشتے والی ماسی منہ در منہ یہ سنا کے جاتی، اپنی نند کو بھی تو دیکھو، اس میں آج کل والی لڑکیوں جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اتنی سی عمر میں خود پہ صدیوں کا بڑھاپا طاری کر کے بیٹھی ہے، نہ کوئی فیشن، نہ ٹیک، نہ مٹکا، نہ ادا، نہ نخرہ۔ اب ان دونوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ افراء ایسے کیوں ہے۔ انہیں لگتا جیسے افراء کا کوئی جوڑ بنا ہی نہیں ہے، وہ اکیلی آئی ہے اور اکیلی ہی جائے گی۔ ماہنور کی یونیورسٹی فیلو سماما، جو ماسٹرز کرنے کے بعد اپنی سسرال کو پیاری ہو گئی تھی، وہ اس کے لیے اپنے بھائی کا رشتہ لائی تھی۔ سماما اس وقت سے ماہنور میں دلچسپی لے رہی تھی جب وہ نئی نئی یونیورسٹی میں آئی تھی۔ اس کے کچھ ایسے اپنے گھریلو مسائل تھے، پھر اس کی شادی ہو گئی۔ اب جب کہ ماہنور تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے نت نئے شوق پورے کر رہی تھی، سماما اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آ دھمکی۔ ماہنور کے اس وقت سے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے جب وہ نئے نئے اس علاقے میں شفٹ ہوئے تھے، لیکن تب وہ عاشر سے منسوب تھی
کہ یہ رشتے تو اتنے اچھے تھے کہ طارق اور رافعہ کو بے انتہا دکھ ہوا تھا کہ کاش اس کا رشتہ شروع سے ہی عاشر سے طے نہ ہو چکا ہوتا تو وہ ان میں سے کسی ایک کو آنکھ بند کر کے ہاں کر دیتے۔ بعد میں خود ہی مانور کی سوچ بدلی اور اب تو عاشر والا باب بند ہو چکا تھا۔ اس لیے سماما جب اپنے بھائی عمر کا رشتہ لائی تو اسے خوشی سے ویلکم کہا گیا۔ مانور ایک بار سماما کے گھر اس کی سالگرہ کی تقریب میں گئی تھی۔ سالگرہ کی تقریب کسی چھوٹی موٹی شادی کی تقریب سے کم نہیں تھی۔ مانور متاثر ہو گئی تھی۔ سماما ایک سے ایک مہنگا سوٹ پہن کر یونیورسٹی آتی تھی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ آتی تھی۔ ڈرائیور کو آنے میں ذرا سی بھی دیر ہوتی تو وہ اس پر برستی۔ وہ اونچے گھر کی بگڑی بچی تھی، پر مہانور کو اچھی لگتی کیونکہ اس میں اسٹائل تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، غرور تھا جو اکثر پیسے والوں کی پہچان تھا۔ وہی سماما اس کے گھر آئی تھی۔ ماما نے اپنی شادی میں اسے بھی انوائٹ کیا تھا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مانور شرکت نہ کر سکی تھی، لیکن باقی کلاس فیلو سے اس کے شوہر اور شادی کا آنکھوں دیکھا جو حال بیان کیا تھا اسے مانور کو متاثر کر دیا تھا۔ وہ ایک کاروباری خاندان میں بیاہ کر گئی تھی۔ شادی کے بعد ماما میں اور بھی نخرہ اور نزاکت آ گئی تھی۔ وہ سر اونچا کیے بیٹھی تھی۔ مانور اور رافعہ دل میں اسے مروب ہو رہی تھی۔ ماما اپنے خاندان اور بھائی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ عمر بھائی کا اسلام آباد میں اپنا بزنس ہے۔ میں اور مما کب سے بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے تھے، لیکن بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں۔ مانور مجھے بھول ہی گئی تھی۔ میں میکے آئی تو یاد آیا کہ گوہرے مقصود ہم سے دور نہیں۔ مانور شروع سے ہی مجھے پسند ہے۔ اب اگلی بار پوری فیملی کے ساتھ آؤں گی۔ ماما بڑے آرام سے آئندہ کے عزائم بتا رہی تھی۔ مانور کو وہاں مزید بیٹھنا مناسب نہیں لگا۔ رافعہ نے طارق صاحب اور دونوں بیٹوں کو فون کر دیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر میں گھر پہنچ رہے تھے۔ ماما کی آمد نے گھر بھر میں ہلچل دوڑا دی تھی۔ عاشر کو مڈل ایسٹ گئے 1.5 سال ہو چکا تھا۔ عالیہ کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ ان کی عاشر سے فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے دلی خواہش بتا دی۔ وہ اس کے لیے لڑکی دیکھنا چاہ رہی تھی۔ وہ ہنس دیا تھا۔ یہ ہنسی کسی خوشی اور جذبے سے خالی تھی، مردہ حالی ہنسی۔ مجھے تمہاری شادی کرنی ہے کاکا۔ عالیہ لاڈ میں اسے کاکا پکارتی تھی۔ شادی؟ وہ حالی حالی لہجے میں بولا۔ شادی کے لفظ پہ اس کے اندر جیسے اندھیرے اتر آئے تھے۔ مغیب خلا اور تاریکی روشنی کا نام و نشان تک نہیں۔ ہاں شادی، مجھے اپنے لیے بہو اور تمہارے لیے دلہن چاہیے۔ میرا گھر تمہارے جانے کے بعد خالی خالی ہے۔ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے کیونکہ مہنور کی بھی منگنی ہو چکی ہے۔ سنا ہے رافعہ اور طارق بھائی بہت جلد اس کی شادی کرنے والے ہیں۔ عالیہ بہت محتاط لہجے میں بتا رہی تھی۔ عاشر نے ٹھنڈی سانس لی۔ مہنور کی منگنی ہو چکی تھی۔ وہ عاشر کے کبھی منگیتر رہ چکی تھی۔ عالیہ دل گرفتہ تھی، انہیں دکھ بھی ہوا تھا۔ وہ رافعہ کے بلاوے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی منگنی میں شرکت کے لیے گئی تھیں۔ وہ تحفے میں مہنور کو پیسے اور قیمتی جوڑا بھی دیا تھا، لیکن خوشی کی اس محفل میں وہ بجھی بجھی سی رہیں۔ وہ دلہن بنی مہنور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ایسی خوشی تو عاشر سے منسوب ہونے کے بعد بھی عالیہ نے اس کے چہرے پہ نہیں دیکھی تھی۔ عالیہ کسی معجزے کی آس میں تھی۔ دلہن بنی مہنور نے سب معجزوں کے دیے اور آس کے جگنو ایک ایک کر کے بجھا دیے تھے۔ عاشر نے ان سے کبھی بھی خالہ مہنور یا ان کے گھر والوں کے بارے میں خود سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ابھی بھی وہ خود ہی بتا رہی تھی۔ میں نے سلامی میں 5,000 کا لفافہ اور ایک قیمتی سوٹ دیا۔ یقین مانو رافعہ حیران ہو گئی تھی کہ میں بھی اتنے پیسے اور ایسا سوٹ دے سکتی ہوں۔ اس بار عالیہ کے انداز میں خوشی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی عاشر مسکرا دیا۔ امی آپ بس دعا کیا کرے میرے لیے، اللہ تیری ہر مراد پوری کرے عاشر۔ عالیہ نے پورے خلوص سے دعا دی تھی۔ عمر کے ساتھ مہنور کی منگنی دھوم دھام سے ہو چکی تھی۔ ماما عمر اور ان کی فیملی شادی کے لیے بار بار زور ڈال رہی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے منگنی کے لیے بھی ایسا ہی شور مچایا تھا۔ مشکل سے وہ لوگ 3 بار ان کے گھر آئے تھے اور رشتہ پکا کرنے کی رٹ لگا دی تھی۔ بظاہر عمر یا اس کے خاندان میں کوئی خرابی نہ تھی، اچھے کھاتے پیتے خوشحال لوگ تھے۔ عمر کا اسلام آباد میں اپنا بزنس تھا، وہ پڑھا لکھا اور دیکھنے میں مہذب تھا، پھر وہ پیسے میں بھی طارق صاحب کے ہم پلہ تھے۔ مہنور نہیں چاہتی تھی کہ ابو اور بھائی عمر کے رشتے سے انکار کریں، کیونکہ عمر کے ساتھ شادی کی صورت میں اس کا مستقبل محفوظ اور شاندار تھا۔ عمر اسلام آباد میں ہی مقیم تھا کیونکہ اس نے اپنا کاروبار وہیں سیٹ کر رکھا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ اور دیگر گھر والے لاہور میں مقیم تھے۔ مہنور اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ رافعہ اور طارق کی بھی یہی مرضی تھی کہ مہنور شادی کے بعد ساس سسر سے دور الگ گھر میں رہے۔ عمر کے ساتھ شادی کی صورت میں ان کی دیرینہ خواہش بآسانی پوری ہو سکتی تھی، اس لیے عمر کے گھر والوں کو اس بات میں جواب دیتے ہوئے انہیں مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ عالیہ نے خلوص سے مہنور کو سکھی رہنے کی دعا دی تھی۔ کیا ہوا جو وہ ان کے عاشر کے نصیب میں نہ تھی؟ کیا بتاؤں عالیہ بہن، کیسی ہیرا صفت لڑکی ہے، بہت اچھے خاندان سے ہے۔ باپ کسی کالج میں پروفیسر تھا، بہت پہلے مر چکا ہے۔ 2 بھائی ہیں، شادی شدہ ہیں اور اپنا اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ لڑکی خود اسکول میں وقت گزاری کے لیے پڑھاتی ہے۔ بوا رحمت لڑکی کی خوبیاں گنوا رہی تھیں۔ عالیہ نے ہی بوا رحمت سے عاشر کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے لیے کہا تھا۔ بوا رحمت ان کے پرانے محلے میں ان کی پڑوسی تھیں، وہ تاحال وہیں مقیم تھی۔ وہ ان کے حالات سے بخوبی واقف تھیں، اس لیے انہوں نے خوب چھان بین کر کے عالیہ کے بیٹے کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ بوا کیا لڑکی دونوں بھائیوں سے چھوٹی ہے؟ عالیہ نے سوال کیا۔ ہاں چھوٹی ہے، بوا نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر ابھی تک اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ عالیہ نے عام سے لہجے میں استفسار کیا۔
ماں باپ مر چکے ہیں، 2 بھائی ہیں، لڑکی کے رشتے تو بہت آئے ہیں مگر کوئی ان کے معیار کا نہیں ہے۔ بوا رحمت نے عادلہ اور بازلہ سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں جواب دیا۔ تو کیا عاشر انہیں پسند آ جائے گا؟ عالیہ کے لہجے میں دھڑکا تھا۔ کیوں نہیں پسند آئے گا؟ اب بوا کو عالیہ کا سوال اچھا نہیں لگے گا۔ ہمارا تو گھر بھی فی الحال کرائے کا ہے، عاشر اپنے گھر کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے۔ ہمارا ارادہ بہت جلدی اپنا گھر لینے کا ہے۔ آپ لڑکی کے بھائیوں کو ہمارے بارے میں سب کچھ بتا دینا۔ ایسا نہ ہو ہم کوئی بات چھپائیں تو کل کو انہیں ناگواری ہو۔ عالیہ بہن آپ بے فکر رہو، میں نے آج تک جتنے بھی رشتے کروائے ہیں کسی بھی پارٹی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی ہے۔ میرے طے کروائے ہوئے سب رشتے اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد ہیں۔ جو بھی سچ ہوتا ہے میں جوں کا توں بتا دیتی ہوں، آگے دونوں پارٹیوں کی مرضی، ہاں کرے یا نہ، اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے فی سبیل اللہ لڑکے لڑکیوں کے رشتے طے کروانے کا کام شروع کیا تھا۔ کام میں خلوص اور ایمانداری تھی، اس لیے آج تک کسی کو بھی ان سے شکایت نہیں ہوئی تھی۔ عالیہ انہیں اس وقت سے جانتی تھی جب وہ بیوہ نہیں ہوئی تھیں، فطرتاً با اخلاق اور ہمدرد تھیں۔ اس لیے عاشر کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا کام انہوں نے بوا رحمت کے سپرد کیا تھا۔ انہیں پوری امید تھی کہ بوا انہیں مایوس نہیں کریں گی۔ ویسے عاشر کب تک آئے گا؟ کہتا ہے گھر خریدنے کا انتظام کر لوں پھر آؤں گا۔ اس میں اندازاً کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ بوا نے سوال کیا۔ عاشر سے میری بات ہوگی تو پوچھوں گی، عالیہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ بوا سر ہلا کر رہ گئیں۔ انہیں اب لڑکی کے گھر جانا تھا، یہاں سے لڑکی کا گھر بہت دور تھا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک رہائشی اسکیم میں عاشر نے قسطوں پہ گھر بک کروایا تھا۔ یہ کام اسے یہاں آنے کے کچھ عرصے بعد ہی شروع کیا تھا۔ 80% ادائیگی کے بعد اسے گھر کا قبضہ مل جانا تھا، جبکہ 60% ادائیگی اس نے کر دی تھی۔ بقایا 40% ادائیگی اسے یکمشت کرنے کے بعد گھر کا مالک بن جانا تھا۔ یہ کام اس نے عالیہ اور امین کے علم میں لائے بغیر کیا تھا۔ 40% ادائیگی کے بعد اسے امی ابو کو بتانا تھا، تب وہ کتنا خوش ہوتے۔ اس کا مڈل ایسٹ میں آنا، پردیس کاٹنا رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ اس کے ایک دیرینہ خواب کی تکمیل ممکن ہو رہی تھی۔ بہت سال پہلے قرض اتارنے کے لیے امین صاحب نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ اونے پونے داموں فروخت کر دیا تھا۔ تب سے ہی عاشر نے دل میں عہد کیا تھا کہ زندگی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے بعد سب سے پہلے امی ابو کے لیے گھر بنائے گا۔ اپنی ذاتی گھر کی ملکیت سے وہ صرف 40% ادائیگی کے فاصلے پہ تھا۔ بوا رحمت عادلہ اور بازلہ کے پاس بیٹھی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ عاشر کی فوٹو بھی لائی تھیں۔ دونوں اس وقت وہی دیکھ رہی تھیں۔ اب بوا نے عاشر کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے تھے۔ تصویر دیکھ کر دونوں مطمئن تھیں۔ وہ دونوں بوا سے عاشر کے بارے میں سوال جواب کر رہی تھیں۔ وہ فی الحال نارمل تھیں۔ بوا کے جانے کے بعد عالیہ نے ایک بار پھر عادلہ نے ایک بار پھر عاشر کی فوٹو غور سے دیکھی۔ لڑکا دیکھنے میں شریف اور مہذب لگ رہا ہے۔ بازلہ نے اس کے ہاتھ میں تھامی گئی فوٹو پہ تبصرہ کیا۔ دعا کرو یہ لوگ اچھے ہوں، افرا کا گھر بس جائے تو ہمیں بھی سکون ہوگا۔ بازلہ نے دعائیہ انداز میں کہا، ہاں یار مجھے بھی افرا کی شادی کی بہت فکر ہے۔ افرا کی شادی ہو جائے تو اسٹور روم اور افرا کا کمرہ توڑوا کر میں وہاں گیسٹ روم بنواؤں گی۔ عادلہ نے ارادہ ظاہر کیا، ہاں افرا کے ہوتے ہوئے تو جیسے کوئی پرائیویسی ہی نہیں ہے۔ بازلہ نے ناک منہ چڑھائی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے ہلکے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس لڑکی کی آنکھیں گہری اداسی کی دھند میں لپٹی ہوئی تھیں۔ عالیہ اور طارق صاحب پہلی بار افرا کے گھر اسے دیکھنے آئے تھے اور واقعی چائے کی ٹرالی لاتی افرا کو عالیہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اداسی اس کے پورے وجود سے جھانک رہی تھی۔ اسے آہستہ آواز میں انہیں سلام کیا تھا۔ عالیہ نے اسے اپنے پاس بھی ہی بٹھا لیا تھا۔ اس کے ایک طرف عالیہ اور دوسری طرف امین صاحب بیٹھے تھے۔ ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ انہیں افرا اور اس کے گھر والے بہت پسند آئے ہیں۔ مجھے تو لڑکے کے ماں باپ بہت پسند آئے ہیں۔ عادلہ اپنے کسی بھی جذبے کا اظہار کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتی تھی۔ لڑکے کی ماں بہت باوقار اور کم گو ہے، یہ تبصرہ بازلہ کا تھا۔ ہاں اچھے اور شریف لوگ ہیں۔ عدنان نے بھی بولنے کی ابتدا کر کے خاموشی توڑنے میں پہل کی۔ میں چھان بین کرواتا ہوں، وقاص متانت سے گویا ہوا۔ پہلی بار افرا کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا بالکل مناسب عمر کا اور افرا کے جوڑ کا ہے۔ عادلہ کی بات پہ بازلہ نے اس کی طرف دیکھا جیسے خاموش تائید کر رہی ہو۔ عالیہ نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تھا۔ ان کے ساتھ امین صاحب بھی تھے۔ ان کے ہاتھ میں بے یقین انداز میں گھر کے دروازوں کی چابی دبی ہوئی تھی۔ کھلے گیٹ سے دونوں اندر داخل ہوئے۔ انٹرنس بہت خوبصورت تھی۔ اندر قدم رکھتے ساتھ ہی جا بجا کھلے پھول نظروں کو تراوٹ بخش رہے تھے۔ پھولوں کے گملے بڑی خوبصورتی سے پینٹ کیے گئے تھے۔ کار پورچ کے ساتھ گھر کا رہائشی دروازہ تھا۔ عالیہ نے گھر کا چپا چپا شو کو بے یقینی کی ملی جلی کیفیت سمیت دیکھا۔ انہیں یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ گھر اب ان کا ہے۔ اتنا اچھا اور خوبصورت علاقہ تھا، صاف ستھری کشادہ گلیاں، چوڑی سڑکیں اور درمیان میں گرین بیلٹ۔ ایسے علاقے اور گھر کا تصور تو انہوں نے صرف خواب میں ہی کیا تھا۔ عاشر نے بقایا ادائیگی کر دی تھی، اب وہ اس گھر کا قانونی مالک تھا۔ کمپنی میں اس کے ساتھ کام کرنے والے جس کلیگ نے اس کے ساتھ گھر بک کروایا تھا وہ پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہی اپنی گاڑی میں عالیہ اور امین صاحب کو ان کا گھر دکھانے لایا تھا۔ بہت خوبصورت اور کشادہ گھر تھا۔ حماد ان دونوں کے ساتھ تھا۔
وہ بھی کچھ ہی دن میں اس علاقے میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شفٹ ہو رہا تھا۔ عاشر نے اس کے ذمہ کچھ کام لگائے تھے۔ حماد اس کا اچھا دوست بن گیا تھا۔ عاشر اس پہ اعتبار کر سکتا تھا۔ اس نے فرنیچر کی خریداری کا کام اس کے سپرد کیا تھا۔ عالیہ نے افرا کے دونوں بھائیوں اور بھابھیوں کو اس گھر میں چائے پہ بلایا تھا۔ امین نے اپنے بارے میں ہر ایک بات بتائی۔ وہ گردش دوران کی منہ بولتی تصویر تھی۔ عاشر نے یہ گھر جس محنت اور مشکل سے خریدا تھا، انہوں نے وہ جدوجہد بھی عدنان اور وقاص کو بتائی۔ وہ متاثر نظر آ رہے تھے۔ افرا کے بھائیوں نے مشورہ کرنے کے بعد امین صاحب کو عاشر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ بہت سادگی سے بات پکی کرنے کی رسم ہوئی۔ عالیہ نے افرا کے لیے ایک سوٹ اور منگنی انگوٹھی لی اور مٹھائی کی ہمراہ ان کے گھر لے گئی۔ ان کے سامنے افرا وہ سوٹ پہن کر آئی تو انہوں نے انگوٹھی اس کی مخروطی انگلی میں ڈالی۔ عادلہ اور بازلہ نے انہیں مبارکباد دی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ افرا اب ان کے عاشر کی امانت تھی۔ انہوں نے بات پکی کرنے کے بعد سب رشتے داروں کے گھر مٹھائی بھجوائی۔ اکثر ناراض تھے کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا۔ امین صاحب نے مشورہ دیا کہ گھر پہ ہی ایک سادہ سی تقریب کا اہتمام کر کے سب خاندان والوں کو مدعو کر لیتے ہیں، اس بہانے سب ہمارا نیا گھر بھی دیکھ لیں گے۔ عالیہ نے نیم رضامندی دے دی۔ وہ کسی خواب کی صورت اپنا سوٹ اور انگلی میں سجی انگوٹھی دیکھ رہی تھی۔ عادلہ اور بازلہ بھابھی اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں۔ وہ افرا سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ بہت دیر بعد اس نے کمرے کا رخ کیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سادہ سے نقوش اور عام سے حلیے والی، کیا اسے بھی کوئی پسند کر سکتا ہے؟ پہلے وہ خود سے سوال کیا کرتی تھی، آج اسے خود کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اس کی انگلی میں سجی انگوٹھی گواہی کے لیے کافی تھی۔ وہ خوشگوار حیرانی میں گھری تھی۔ اس کا پورا چہرہ خوشی سے منور تھا اور لمبی گھنیری پلکوں والی آنکھیں تو مسرور تھی۔ اس نے کبھی خود پہ توجہ نہیں دی تھی، نہ اپنے نقوش پر غور کیا تھا۔ آج آئینے میں اپنا سراپا اسے قابل توجہ لگ رہا تھا۔ ذرا سی خوشی نے اس کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ کھلے آسمان تلے مصلی بچھائے سجدہ شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ سادہ اور عام سی لڑکی شکر گزاری کے جذبات سے لبریز تھی۔ خدا کی رحمت اس پہ امٹ کر برسی تھی۔ عالیہ آنٹی اور امین انکل جب پہلی بار اسے دیکھنے کے لیے آئے تھے تو اسے بہت اچھے لگے تھے، سادہ اور بے ضرر سے، بالکل اپنی طرح۔ عادلہ بھابھی نے اسے عاشر کی تصویر دی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے رات کی تنہائی میں دروازہ لاک کر کے دیکھی تھی۔ جاذب نظر نقوش اور ذہانت سے چمکتی آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اسے گھبرا کر تصویر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی تھی۔ عالیہ خود اپنی بہن رافعہ کے گھر مٹھائی لے کر آئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے رافعہ کا منہ میٹھا کروایا۔ اس اتوار کو تم سب میرے گھر آنا، انہوں نے خلوص سے پورے گھر والوں کو دعوت دی۔ اتوار کو تو ہم سب نے مہنور کی ہونے والی سسرال کی طرف جانا ہے۔ رافعہ نے فوراً عذر پیش کیا تو عالیہ کا چمکتا چہرہ بھج سا گیا، پر اگلے ہی لمحے انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ چلو پھر کسی دن آ جانا تم سب، وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ ہاں، مہنور کی شادی سے فارغ ہو جاؤں تو ضرور چکر لگاؤں گی، رافعہ نے جیسے انہیں سنایا۔ کب ہے مہنور کی شادی؟ اس مہینے کے آخر میں ہے، عمر کے گھر والے پیچھا پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، سو ہمیں تاریخ دے دی ہے، رافعہ نے بتایا۔ لیکن مجھے تو نہیں پتا، نہ کسی نے بتایا۔ عالیہ کو دکھ ہوا۔ ابھی کارڈ چھپنے کے لیے دیے ہوئے ہیں، سب کو خبر ہو جانی ہے، رافعہ نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ عالیہ اس بار کو بھی حوصلے سے سہ گئیں۔ رافعہ یا ان کے گھر میں سے کسی نے بھی ان سے عاشر یا اس کے طے ہو جانے والے رشتے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، نہ مکان کی مبارکباد دی تھی۔ حالانکہ عالیہ نے خوش سب کچھ بتایا تھا۔ رافعہ اور سب کا رویہ عام سا تھا۔ مہنور اس پوری گفتگو کے دوران صوفے پر بیٹھی اپنے ناخن فائل کرتی رہی۔ اسے بس اجنبی سے انداز میں خالہ کو سلام کیا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، عالیہ شانوں پہ چادر برابر کرتی اٹھی تو تب رافعہ کو جیسے خیال آیا، میں مہنور کے فرض سے فارغ ہو کر تمہاری طرف چکر لگاؤں گی۔ انہوں نے عالیہ پہ احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ بے دلی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ مہنور آج خدا حافظ کہنے پہلے کی طرح اٹھ کر گیٹ تک نہ آئی، وہیں سے دھیمی آواز میں انہیں الوداع کہا۔ مہنور کی شادی دھوم دھام سے عمر کے ساتھ ہوئی تھی۔ طارق صاحب نے دل کھول کر بیٹی کی شادی پہ پیسہ لٹایا تھا۔ نمود و نمائش کا ایسا مظاہرہ ہوا تھا کہ کم حیثیت والوں نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے داب لی تھیں۔ انہوں نے مہنور کو جہیز میں ایک سے ایک اعلیٰ چیز دی تھی۔ اس کی ساس اور نند کو سونے کے کنگن چڑھائے تھے۔ شہر کے مہنگے علاقے میں طارق صاحب نے مہنور کو فلیٹ جہیز میں دیا تھا، گاڑی اس کے علاوہ تھی۔ حقیقی معنوں میں انہوں نے بیٹی کے گھر کو بھر دیا تھا۔ عام سی شکل و صورت والی مہنور کو بیوٹیشن کے جادوئی ہاتھوں نے آسمان سے اتری کوئی حور بنا دیا تھا۔ اب تو اس کا ایک پاؤں آسمان اور دوسرا آسمان سے بھی آگے جانے کی کوشش میں تھا۔ عاشر کے ساتھ شادی میں بھلا اسے کیا ملنا تھا؟ ایک عام سا گھر اور مسائل سے بھری زندگی۔ اس عام زندگی سے اس نے خود کو بر وقت عقل مندی کا فیصلہ کر کے چھٹکارا دلا دیا تھا۔ عمر کے ساتھ خواب جیسی پرآسائش زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ولیمہ کے بعد کا پورا ہفتہ دعوتیں نمٹاتے گزرا۔ اب عمر کو واپس اسلام آباد جانا تھا، مہنور بھی اس کے ساتھ تھی۔ گھر والوں سے وہ پہلی بار دور جا رہی تھی، اس لیے قدرے اداس اور پریشان تھی۔ ایسے میں عمر کی بے پناہ محبت اور تسلی نے اس کے لیے جادو اثر دوا کا کام کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اسلام آباد آ گئی۔
عمر کا گھر لاہور والے گھر کے مقابلے میں کچھ خاص نہ تھا۔ شادی کے شروع کے دن تھے، اسے خاص غور نہیں کیا، وہ اسے آتے ساتھ ہی گھر میں چھوڑ کر نکل گیا تھا۔ اس کی واپسی رات گئے ہوئی۔ مہنور کو اچھی خاصی بھوک ستا رہی تھی۔ عمر اپنے ساتھ پیزا برگر اور کولڈ ڈرنک لایا تھا، وہ سخت غصے میں تھی۔ وہ اسے یہاں لاتے ہی گھر میں اکیلا چھوڑ کر گیا تھا۔ عمر نے اس کی منتیں کر کے اسے منایا، تب جا کر اس کے منہ کے زاویے ٹھیک ہوئے۔ وہ صبح 10 بجے اٹھتا اور ناشتہ کر کے آفس کے لیے روانہ ہوتا۔ صفائی کے لیے 11 بجے ماسی آتی، وہ ان دونوں کے لیے کھانا بناتی اور برتن بھی دھوتی۔ رات کے لیے عمر آتے ہوئے کھانا پیک کروا کے لے آتا۔ درمیان میں 10 دن کے لیے وہ اسے گھمانے پھرانے کے لیے مری، ایبٹ آباد، سوات کالام اور مالم جبہ بھی لے گیا۔ اسے مہنور سے اسے ہنی مون منانے کے لیے موریشیس لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کا رویہ مہنور کے ساتھ بہت محبت آمیز تھا، وہ بے دریغ اس پہ اپنی چاہتے لٹا رہا تھا اور وہ آسمانوں میں اڑ رہی تھی۔ پورے 1 ماہ بعد وہ اسے امی ابو سے ملوانے میکے لایا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور گالوں پہ گلاب کھلے ہوئے تھے۔ رافیہ اور طارق اسے خوش دیکھ کر خود بھی خوش تھے۔ قدرت نے کیسا اچھا داماد دیا تھا انہیں۔ وہ 1 ہفتہ امی ابو کے پاس میکے میں رہی، پھر عمر کے ساتھ سسرال آ گئی۔ یہاں گھر میں صرف اس کی ساس اور چھوٹا دیور تھا، باقی سب الگ الگ اپنے گھروں میں تھے۔ شادی کے موقع پہ طارق صاحب نے مہنور کو جو کار دی تھی وہ اس کے سسرال کے گیراج میں کھڑی تھی۔ مہنور وہ گاڑی اپنے ساتھ اسلام آباد لے جانا چاہ رہی تھی، لیکن پہلی بار عمر نے اس کی مخالفت کی۔ وہاں میرے پاس اپنی گاڑی جو ہے، میری مانو تو یہ گاڑی فروخت کر کے پیسے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دو۔ اتنی اچھی گاڑی ہے تمہاری، ہر وقت چوری کا ڈر رہے گا۔ اسلام آباد میں کار چوری کی بہت وارداتیں ہوتی ہیں۔ عمر نے اسے ڈرایا تو وہ فوراً اپنے ارادے سے باز آ گئی، لیکن گاڑی فروخت کرنے پہ اس کا دل راضی نہیں تھا۔ عمر نے دلائل سے اسے رام کر لیا، یوں وہ گاڑی فروخت ہو گئی۔ رقم عمر نے اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ میں کہاں سنبھالوں گی اسے، اپنے پاس ہی رکھیں۔ چلو ٹھیک ہے، اسلام آباد جا کر تم اسے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دینا، تمہاری رقم ہے، جس طرح مرضی چاہے رکھو۔ عمر نے لاپرواہی سے کہا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں فلیٹ کی ملکیت کے کاغذات بھی مہنور نے اسے دے دیے تھے۔ عمر نے انہیں بینک لاکر میں رکھوا دیا تھا، وہ جب چاہتی لے سکتی تھی۔ سلامی میں اس کے پاس لاکھوں روپے جمع ہوئے تھے، مہنور نے وہ بھی عمر کو دے دیے تھے۔ یہ سب کچھ تمہاری امانت ہے، اسلام آباد جا کر خود سنبھالتی رہنا۔ شادی کے بعد اسلام آباد آنے سے پہلے عمر نے اسے کہا تھا، وہ بہت خوش ہوئی تھی، اس کا ہم سفر کتنا ایماندار اور خوددار تھا۔ یہ الگ بات کہ اسلام آباد آنے کے بعد عمر نے پیسے اسے نہیں دیے تھے، نہ مہنور کو مانگنے یاد تھے۔ اسلام آباد شفٹ ہونے کے بعد عمر نے مہنور سے اس کے سب زیورات بھی لاکر میں رکھوا دیے تھے۔ رافیہ اور طارق پہلی بار ان کے گھر آئے تھے۔ عالیہ کی خوشی دیدنی تھی، جبکہ امین بالکل نارمل تھے۔ وقت اور حالات نے ان کے اندر بے پناہ قوت برداشت اور صبر پیدا کر دیا تھا۔ رافیہ کی نگاہوں میں ستائش کے ساتھ ساتھ ایک اور جذبہ بھی تھا، جسے رشک کا نام رعایت کے ساتھ دیا جا سکتا تھا۔ عالیہ نے بہن کو اپنی ہونے والی بہو کی تصویر بھی دکھائی، جو رافیہ نے خاص عدم دلچسپی اور عجیب تیوروں کے ساتھ دیکھی۔ اوئی ماں، یہ تو اچھی خاصی عمر کی لگ رہی ہے۔ نہیں تو عاشر کے جوڑ کی ہے، عالیہ نے فوراً تردید کی۔ پھر بھی لڑکی کو لڑکے سے کم 5 سال چھوٹا ہونا چاہیے۔ میری مہنور تو اپنے شوہر سے 4 سال چھوٹی ہے، یا پھر اس سے بھی 2 سال نیچے ہی ہوگی، کیونکہ مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں ہے عمر کے بارے میں۔ اور عاشر کے لیے تم نے جو لڑکی ڈھونڈی ہے، ٹھیک ٹھاک بڑی لگ رہی ہے۔ ایسی بھی کیا آفت تھی تمہیں؟ رافیہ نے بہن کو ایسے لتاڑا جیسے حق رکھتی ہو۔ عالیہ کا خوشی سے چمکتا چہرہ اتر گیا تھا، اس بار وہ کوئی وضاحت ہی نہ دے سکی۔ تم نے لڑکی کے کردار کے بارے میں چھان بین کروائی ہے؟ انہوں نے مزید گہر افشانی کی۔ چھان بین کیسی؟ اچھے گھر کی ہے اور اچھی لڑکی ہے، عالیہ ان کا حقیقی مفہوم جانے بغیر سادگی سے بولی۔ اس لڑکی کی اتنی عمر ہو گئی ہے، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی اس کی؟ یہ معلوم کروانے کی کوشش کی تم نے؟ انہوں نے کھل کر مطلب واضح کیا۔ پہلی بار عالیہ کو ان کی سوچ کی پستی پہ غصہ آیا۔ ہم نے آس پڑوس سے ہر طرح کی تسلی کروائی ہے، تبھی افرا کے ساتھ عاشر کا رشتہ پکا کیا ہے۔ اس کے بھائیوں کا اپنا کاروبار ہے، افرا نے 16 جماعتیں پڑھی ہیں اور ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانے بھی جاتی ہے۔ عالیہ نے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ اچھا تو وہ ثانی ہے، رافیہ نے عجیب سے انداز میں کہا۔ ادھر طارق بھی امین سے کریت کر عاشر کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ اس کی نوکری کی نوعیت کیا ہے، تنخواہ کتنی ہے، کون سی کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ کب آئے گا، گھر کتنے پیسے بھیجتا ہے، اس نے یہ گھر کتنے کا خریدا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے بہت سے سوال انہوں نے پوچھے تھے۔ صاف لگ رہا تھا ان میاں بیوی کو امین صاحب کی حالات کی تبدیلی اور معاشی خوشحالی برداشت نہیں ہو پا رہی ہے۔ امین صاحب سے ان کے یہ احساسات مخفی نہ رہ پائے تھے۔ ہاں، عالیہ اپنی سادگی میں ایک بار پھر نظر انداز کر گئی تھی۔ آخر کو رافیہ ان کی ماں جائی تھی۔ مہنور نیند میں ڈوبی ہوئی تھی جب عمر نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا، اس نے بہت مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ عمر آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، اس کی داہنی سائیڈ پر بریف کیس پڑا تھا۔ مہنور کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس نے بریف کیس کھول کر کچھ کاغذات نکالے۔ ڈارلنگ، یہاں سائن کر دو، میں تمہارا اور اپنا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں۔ اسے بہت پیار سے مہنور کے ہاتھ میں پین پکڑوایا اور پیپرز اس کے سامنے رکھے۔ مہنور کا ذہن نیند میں ابھی بھی ڈوبا ہوا تھا، اس نے عمر سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور ان پیپرز پہ سائن کر دیے۔ عمر نے سائن کروانے کے بعد اس کا سر تھپتھپایا۔ سو جاؤ ڈارلنگ۔ وہ بریف کیس میں کاغذات رکھ کر بیڈ روم سے نکل گیا۔ مہنور دوبارہ سو گئی تھی۔ عاشر، تم کب آؤ گے؟ ہمیں تمہاری شادی بھی کرنی ہے۔
امین فون پہ بیٹے سے بات کر رہے تھے۔ ابو کچھ ماہ تک آ جاؤں گا پکا پکا، پھر آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ پکا پکا کیوں؟ دوبارہ نوکری پہ واپس نہیں جانا کیا؟ نہیں ابو، میں آپ اور امی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، پاکستان میں ہی چھوٹا موٹا کاروبار کر لوں گا۔ اس مقصد کے لیے میں پیسے جمع کر رہا ہوں 3 برس سے، عاشر نے تفصیل سے بتایا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، ہمیں بھی ساری عمر تمہاری پردیس کی کمائی نہیں کھانی، ہم مل جل کر رہیں گے، اچھا برا وقت کاٹ لیں گے۔ ابو برا وقت گزر گیا ہے، اب اچھے دن شروع ہو گئے ہیں، میں پاکستان آ کر اپنے کاروبار کے لیے جگہ دیکھوں گا، حماد بھی میرے ساتھ ہے، ہم دونوں مل کر کام کریں گے۔ جو بھی ہے تم جلدی آؤ، میں اور تمہاری ماں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، افرا کے بھائی بھی 2 3 بار پوچھ چکے ہیں تمہارے آنے کا۔ ابو نے اس کی زندگی میں آنے والی تبدیلی کے حوالے سے بات کی تھی، وہ ٹھٹک سا گیا تھا جیسے۔ افرا، اسے تو نام بھی یاد نہیں تھا، حالانکہ امی جب بھی اس کے ساتھ بات کرتی تھی تو افرا کا نام لیتی تھی، پر وہ اسے ابھی تک یاد نہیں ہوا تھا۔ وہ اکثر اس نام پہ چونک جاتا، حالانکہ اب اس کے ساتھ زندگی بھر کا ناتا جڑنے والا تھا، اسے حیران ہونا چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ ابو میں آ جاؤں گا جلدی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ عاشر کی طرح حماد بھی باہر تھا، دونوں ایک ہی کمپنی میں تھے۔ اس کی بیوی فری اپنے بوڑھے سسر کے ساتھ عالیہ اور امین صاحب کے گھر کے پاس ہی رہتی تھی۔ اس کی موجودگی سے عالیہ کو دوسرا ہٹ کا آسرا ہو گیا تھا، وہ اہم موقعوں پہ عالیہ کے ساتھ عاشر کے ہونے والی سسرال جاتی۔ افرا سے مل کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی، حماد اس کے ساتھ عاشر کی بہت باتیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتا۔ فری ہمیشہ عاشر کے حوالے سے افرا کو دیکھتی، ویسے تو وہ اسے بہت اچھی لگی تھی، لیکن اس میں کسی کی کمی کا احساس ہوتا تھا۔ افرا ٹھیک ٹھاک خوبصورت تھی، اس کی جلد ہموار اور بے داغ تھی، ہاتھ پاؤں بالکل صاف ستھرے، ستواں ناک، موٹی موٹی آنکھیں، وہ ناک میں لونگ ڈال کر اسے اور بھی قابل توجہ بنا سکتی تھی۔ اس کی موٹی پرتاثر آنکھیں کسی بھی قسم کی آرائش سے بے نیاز تھیں، لمبے گھنے بال سیدھی مانگ کے ساتھ چٹیا میں گندے رہتے، وہ چاہتی تو بآسانی سب کی توجہ حاصل کر سکتی تھی، پر اسے آہستہ آہستہ اپنے ڈھب پہ لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 3 دن سے کام والی ماسی نہیں آ رہی تھی، نہ رات کو عمر کھانا پیک کروا کے لا رہا تھا، فریج میں جو کچھ تھا ماہنور نے زہر مار کر لیا تھا۔ عمر نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا کہ خود گھر پہ کھانا بناؤ، میں نوکر افورڈ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم نوکر افورڈ نہیں کر سکتے؟ پہلی بار اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے ماہنور کا لہجہ تلخ ہوا۔ میرا بزنس ڈاؤن جا رہا ہے، وہ آرام سے بولا۔ ماہنور نوٹ کر رہی تھی کہ عمر کا رویہ اس کے ساتھ سرد رہنے لگا ہے، ایسا اس دن سے تھا جب سے لیڈی ڈاکٹر نے ماہنور کا چیک اپ کر کے اسے باپ بننے کی خوشی خبری سنائی تھی، ایسا لگتا تھا اسے خوشی نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ ماہنور بہت خوش تھی، اس دن سے اس کا رویہ بدل گیا تھا، پہلے وہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا، گھمانے پھرانے لے جاتا، لیکن اب ایسا نہیں تھا، باپ بننے کی خبر کے ساتھ ہی اس میں جیسے کوئی نئی روح سرایت کر گئی تھی۔ یہی وجہ ہے جب ماہنور نے اسے لاہور امی ابو کی طرف چھوڑنے کا کہا تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ ایسا کریں، لاکر سے میرا زیور تو لا دیں، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ کیوں؟ میں لاہور جا رہی ہوں، پہن کر جاؤں گی، زیادہ نہیں، 1 سیٹ 2 کڑے اور 3 4 انگوٹھیاں لا دیں، باقی امی کے گھر کا ہلکا پھلکا زیور تو میرے پاس ہی ہے، چوڑیاں اور بریسلٹ بھی گھر میں ہے۔ وہ بیگ کھول کر چیک کر رہی تھی، عمر نے اسلام آباد آ کر اس کا زیور حفاظتی نقطہ نظر سے اپنے بینک لاکر میں رکھوا دیا تھا۔ ماہنور کے پاس وہی زیور تھا جو اس نے پہن رکھا تھا، یا پھر ہلکی پھلکی چیزیں تھیں؟ ہاں لا دوں گا، تم کب جاؤ گی؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ کل چلے جاتے ہیں، مجھے امی ابو بھائیوں بھابھیوں اور آنٹی کے لیے شاپنگ بھی کرنی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ چھوڑو شاپنگ کو، لاہور سے ہی کر لینا، اور میری مانو تو آج ہی چلتے ہیں، کل مجھے بہت ضروری بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، تو میں آج چھوڑ کر میں رات کو بائی ایئر آ جاؤں گا۔ اس کا لہجہ قطعی اور حتمی تھا، کچھ تھا اس کے انداز میں کہ ماہنور کو انکار کی ہمت ہی نہیں ہوئی، وہ فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ عمر ماہنور کو اسے میکے چھوڑ کر خود اپنے گھر آ گیا تھا، یہاں سماما اس کا چھوٹا بھائی اور امی تھیں۔ سماما کو اسلام آباد سے نکلتے ہی اسے فون کر دیا تھا، وہ اس کی فون کال سننے کے بعد امی کے گھر پہنچ گئی تھی۔ کیسا رزلٹ ہے؟ سماما اسے دیکھتے ہی چہکی۔ رزلٹ شاندار ہے، بس تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، سماما سمجھ گئی تھی۔ وہ ہمارا درد سر نہیں ہے، یہ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ ماہنور، اگلا سٹیپ لے تو پھر ہی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ لے گی اگلا سٹیپ بھائی، فکر مت کرو، سماما نے اسے تسلی دی۔ گاڑی تو میں نے پہلے چکر میں ہی فروخت کر کے پیسے کھڑے کر لیے تھے، زیور بھی ٹھکانے لگ گیا ہے، باقی ماہنور کو جہیز میں ملنے والا فلیٹ بھی میرے نام ہو چکا ہے، عمر مکرو مسکراہٹ سمیت بتا رہا تھا۔ سماما اور اس کی ماں کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ میرے حساب سے تو اب دی اینڈ ہو جانا چاہیے، سماما اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دی اینڈ بھی ہو جائے گا، فکر مت کرو، میں نے اس بار پکا کام کیا ہے، عمر نے تسلی دی۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے، نہ کوئی زیور پہنا ہے نہ ڈھنگ کے کپڑے، عمر تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ رافعہ ماہنور کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گئی تھی، موسم ٹھیک ٹھاک گرم تھا، وہ جہیزی کے ایک فینسی ایمبرائڈرڈ سوٹ میں ملبوس تھی جو موسم کے لحاظ سے قطعی ناموزوں تھا۔ عمر کے ساتھ وہ جب بھی آتی نقصد سے تیار ہنسی مسکراتی آتی، لیکن اس بار رنگ ڈھنگ بدلے ہوئے تھے۔ رافعہ اور طارق نے اسے ایک سے ایک گولڈ کی اور پتھروں کی قیمتی جویلری دی تھی، لیکن اس وقت اس کا گلا، کان اور ہاتھ تقریباً خالی نظر آ رہے تھے، اس کا چہرہ بھی اترا اترا لگ رہا تھا۔ رافعہ پریشان ہو گئی، انہیں کسی غیر معمولی تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔ ماہنور ان کے گلے سے لگی رو رہی تھی،
میں پوچھتی ہوں عمر اور اس کی ماں سے، کیا حال کر دیا ہے تمہارا؟ ابھی تک تم جہیز کے کپڑے پہنے پھر رہی ہو، ان لوگوں سے اتنا نہ ہو سکا کہ تمہیں موسم کے لحاظ سے کپڑے دلا دیں؟ رافعہ بیٹی کے آنسو دیکھ کر بفر گئی تھی۔ ابھی فون کرتی ہوں تمہارے ابو کو۔ ماہنور نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، پہلی بار اس کی چھٹی حس کسی گڑبڑ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ عمر ایک دم سے ہی اجنبی ہو گیا تھا، اسے شاپنگ کا بولا تو عمر نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا، اسے باہر گیٹ پہ ہی ڈراپ کر کے وہ چلا گیا تھا۔ جاتے وقت اسے ماہنور سے یہ پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ تم کب آؤ گی یا میں تمہیں لینے کب آؤں۔ وہیں سے گاڑی زن سے موڑ کر لے گیا تھا۔ رافعہ کے ایک فون پہ طارق فوراً گھر آ گئے، وہ بھی لاڈلی بیٹی کو اداس اور خاموش دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیا بات ہے میرے بچے؟ انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح اس کو۔ رافعہ نے جانے کس طرف ان کی توجہ دلائی تھی، انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے بیوی کی طرف دیکھا۔ اسے پوچھیں تو صحیح، زیور کہاں ہے؟ گلا خالی، کلائیاں سونی پڑی ہے، خدا نہ خواستہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ رافعہ کو رہ رہ کر کلک ہو رہا تھا۔ انہوں نے ماہنور کو سختی سے تاکید کی ہوئی تھی کہ جب بھی میکے آؤ یا کسی ملنے جلنے والے کے گھر جاؤ اپنے زیور پہن کر جاؤ۔ وہ خواتین کی اس کیٹیگری سے تعلق رکھتی تھیں جن کے نزدیک سونے کے زیورات عورت کی عزت میں چار چاند لگاتے تھے۔ چار تو کیا، اس وقت ماہنور ایک بھی چاند سے محروم تھی۔ ماہنور کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو اتنی؟ انہوں نے ایک بار پھر پیار سے پوچھا۔ عمر اسے گیٹ سے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اندر سلام کرنے تک نہیں آیا۔ رافعہ نے ایک بار پھر دخل دیا تو طارق صاحب نے انہیں ناپسندیدگی سے دیکھا۔ ابو پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اب مجھے نہ جانے کیوں عجیب عجیب سے خیال آ رہے ہیں۔ اضطراب اس کی آواز اور سراپے تک سے ظاہر ہو رہا تھا۔ شادی کے شروع دنوں کا خمار اتر چکا تھا اور اب بہت کچھ واضح ہو رہا تھا۔ عمر نے کبھی بھی اس کے ہاتھ پہ پیسے نہیں رکھے تھے، نہ ہی اس نے ماہنور کو شادی کے بعد شاپنگ کروائی تھی۔ منہ دکھائی میں اس نے ماہنور کو ڈائمنڈ کا بریسلٹ دیا تھا، وہ بھی لے کر لاکر میں رکھ دیا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، گھروں میں بہت چوریاں ہوتی ہیں۔ اس کے تمام زیورات، روپے، پیسے سب کے سب عمر کے قبضے میں تھے، اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ اب اسے یاد آ رہا تھا، اسے جب بھی عمر سے زیورات واپس مانگے اسے ٹال دیا۔ ماہنور نے گاڑی فروخت کر کے پیسے عمر کو دینے کی بات ابھی ابو کو بتائی تھی، اس نے سب خدشات امی ابو کو بتا دیے تھے۔ اس کے اسلام آباد آنے کے بعد اس کی ساس، نند یا دیوروں نے کبھی بھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا، وہ خود ہی فون کرتی تھی۔ بظاہر سب کچھ دیکھنے میں ٹھیک تھا، لیکن رہ رہ کر کوئی چیز کھٹک رہی تھی۔ طارق اور رافعہ دونوں پریشان ہو رہے تھے۔ ماہنور نے انہیں جو کچھ بتایا تھا وہ نظر انداز کرنے والا نہیں تھا، اور اب تو ایک اور زندگی اس کے وجود میں سانس لینے لگی تھی۔ جب طارق نے ماہنور اور عمر کا رشتہ طے کیا تو سب خاندان والوں نے دبے دبے الفاظ میں منع کرنے کی کوشش کی تھی۔ عمر یا اس کے خاندان سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ طارق صاحب اور دونوں بیٹوں نے اپنے طور پر چھان بین کی تھی۔ لاہور آنے سے پہلے یہ لوگ کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ کراچی میں بقول عمر کی والدہ کہ ہمارا تمام خاندان آباد ہے، مگر تمام خاندان سے طارق واقف نہیں تھے۔ رافعہ نے اتنا شور مچایا، پھر ان کی لاڈلی بیٹی ماہنور کی بھی یہی مرضی تھی، انہیں ہاں کرتے ہی بنی۔ رافعہ کی فرمائش پہ انہوں نے بیٹی کو دنیا جہان کی چیزیں جہیز میں دیں۔ ماہنور پریشان ان کے سامنے بیٹھی تھی، اسے آرام و سکون کی ضرورت تھی۔ رافعہ طارق کے اشارے کرنے پر ماہنور کو کمرے میں لے آئیں۔ تم آرام کرو تھوڑا، میں ذرا کھانے پینے کا انتظام کرواؤں۔ اسے بیڈ پہ لٹا کے وہ طارق صاحب کے پاس آ گئی تھی۔ میں ایک دو دن تک عمر کی والدہ سے بات کرتا ہوں، وہ رافعہ کو دیکھ کر بولے۔ آپ عمر سے بات کریں پہلے، ممکن ہو تو اسے فون کر کے یہاں بلوا لیں، رافعہ نے مشورہ دیا۔ میرے خیال میں یہ فوراً مناسب نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ان میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہو اور ہمیں ماہنور مس گائیڈ کر رہی ہو۔ توبہ توبہ، آپ کو اپنی بیٹی پہ اعتبار نہیں ہے؟ وہ کیوں غلط بیانی کرے گی؟ اس کا اترا ہوا چہرہ اور مان پڑتی رنگت نہیں دیکھی آپ نے؟ ایسے لگتا ہے ڈھنگ سے کھاتی پیتی تک نہیں، آپ تو دوسرے جی سے ہے۔ اس کے سسرال اور شوہر کو خیال رکھنا چاہیے ماہنور کا۔ رافعہ تڑپ ہی تو گئی تھی، بیوی کے شور کرنے پہ طارق صاحب نے چپ سادھ لی، ویسے ان کا دل بھی بیٹی کی ہی طرفداری کر رہا تھا۔ عالیہ کتنی دیر بے یقینی کے عالم میں اسے تکتی رہی، پھر جھپٹ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ممتا کی پھوار میں وہ پور پور بھیگ چکا تھا۔ تم نے اپنے آنے کی اطلاع تک نہیں کی؟ امین نے بھی شکوہ کناہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ عالیہ نثار ہو جانے والی نگاہوں سے عاشر کو دیکھ رہی تھی۔ خالص خوراک نے اس کی صحت پہ اچھا اثر ڈالا تھا، اس کی گندمی رنگت اور بھی صاف ہو گئی تھی، دبلا پتلا جسم بھر گیا تھا، چہرہ مزید پرکشش ہو گیا تھا۔ کلائی پہ بندھی قیمتی گھڑی، سامنے ٹیبل پہ رکھا مہنگا اسمارٹ فون اور برانڈیڈ کپڑوں میں ملبوس عاشر دیکھنے والوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہا تھا۔ عالیہ نے کتنی بار ہی تو اسے نظر بد سے بچنے کی دعا دی۔ حماد اسے 2 ہفتے پہلے آیا تھا، اس کے آنے کی اطلاع صرف حماد کو ہی تھی، وہی اسے ایئرپورٹ سے گھر لے کر آیا تھا۔ امی ابو اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے، پر ان کی نگاہوں میں خوشی کے رنگ بہت گہرے تھے۔ عالیہ نے اس کی پسند کے کھانے بنائے، قیمہ اور شملہ مرچ، چاولوں کی کھیر، پالک گوشت، وہ یہ سب بہت شوق سے کھاتا تھا۔ آج انہوں نے اس کے لیے بہت شوق اور محنت سے کھانا بنایا تھا، اسے ہر لقمے پہ تعریف کی تھی۔ امی، میں آپ کے ہاتھ کے بنے پراٹھے اور چائے پینے کو ترس گیا ہوں۔ کھاتے کھاتے اسے کچھ یاد آیا تھا۔
मैं सुबह नाश्ते में अपने बच्चे को बना दूंगी। आलिया खुशी से निहाल हो रही थी। रात खाने से फारिग होकर आशिर ने अम्मी अब्बू के लिए खरीदी गई चीजें निकाली। अम्मी के लिए 2 सोने के कंगन, झुमके और एक अंगूठी लाया था। अब्बू के लिए घड़ी, सूटपीस और एक मोबाइल फ़ोन था। बाकी कुछ छोटी-मोटी अशिया दीगर रिश्तेदारों के लिए थी। तुम ये सोने के कड़े मेरे लिए क्यों लाए हो? इस उम्र में कहाँ अच्छे लगेंगे मुझ पर। मैं इफ़रा के लिए रख देती हूँ। उन्होंने कड़े उठाकर एक तरफ रखने चाहे थे, पर आशिर ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं अम्मी, ये आप पहनेंगी। मेरी बरसों से ख्वाहिश थी कि आप भी मेरी खालाओं और चचियों की तरह सोने में लदी-बंधी नज़र आएँ। आशिर ने कड़े खुद उनकी कलाई में डाले थे। आलिया की आंखें नम हो गई थीं। इफ़रा के लिए भी कुछ लिया है या कि नहीं? अम्मी, जो सामान आपने मुझे लाने को कहा था वो सब उस काले सूटकेस में पड़ा है, आप देख लें। आशिर ने सूटकेस खोलकर उनके आगे रख रख दिया था। सब कुछ देखने के बाद वो मुतमईन थी। सुबह तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारे आने की इत्तला करते हैं, साथ-साथ उधर का एक चक्कर भी लगा लेते हैं। अमीन साहब उसे बता रहे थे, वो गायब दिमागी से सर हिलाकर रह गया। उनके मुँह से तुम्हारे ससुराल वालों सुनकर उसे अजीब सा लगा था। टेबल पे इनवा और इकसाम की खाने की ढेरों अशिया सजी थी। अदनान और वकास बसदे इसरार एक एक चीज हाथ से उठाकर उसकी प्लेट में खुद डाल रहे थे। गंदमी रंगत, मोटी आंखों और बावकार कद काठ वाला आशिर उन्हें बेहद पसंद आया था। वो बिल्कुल मुतमईन थे। यही हाल आदिला और बाजला का भी था। इफरा बावर्ची खाने में थी। परी इफरा को जबरदस्ती पकड़कर ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ लाई थी ताकि वो आशिर को एक नजर देख ले, पर इफरा बुरी तरह झेम गई थी। उसके चेहरे पे उतरे शर्म और हया के रंग इतने खूबसूरत थे कि परी यकटक उस देखती रह गई। आशिर भाई और तुम दोनों बहुत खालिस हो, अनोखे और मुनफरिद, कोई दोनों सा और नहीं होगा, परी ने पूरे यकीन से कहा। आशिर होने वाली ससुराल से मिलने आया था, मगर यहाँ शादी की तारीख भी मिल गई थी क्योंकि इफ़रा की फैमिली अब पूरी तरह मुतमईन थी। इफ़रा अपनी किताबें गत्ते के कार्टन में पैक कर रही थी, ये सब उसे साथ लेकर जानी थी। शादी में हफ्ते से भी कम दिन बाकी रह गए थे। उसके पास मौजूद अशिया में सबसे कीमती किताबें ही थीं। उसे अपने अक्सर कपड़े, जूते और इस्तेमाल की चीज़ें घर में काम करने वाली मासी को दे दी थी। वो गरीब औरत बहुत खुश हुई क्योंकि इफ़रा के कपड़े, जूते साफ और अच्छी हालत में थे। उसे कुछ पैसे भी हमेशा की तरह सबसे छुप कर उसकी मुट्ठी में थमाए थे। वो ऐसे ही उसकी मदद करती थी। उससे बहुत से लोगों की खामोश भी आवाज़ दिल से निकली दुआएँ ली थी। राफ़िया हालाँ के घर के बाहर आशिर आलिया को ड्रॉप कर गया था। वो गेट से अंदर आई तो खामोशी ने इस्तकबाल किया। राफ़िया बहुत थकन-ज़दा और अफ़सुर्दा नज़र आ रही थी। आलिया का माथा ठिंका, महानूर भी वहीं थी। उसका रंग ज़र्द और चेहरे पे छाइयाँ नुमायाँ हो रही थी। हालाँकि चंद माह पहले अपनी शादी पे वो बेपनाह खूबसूरत और हसीन लग रही थी। वो आलिया से अच्छे तरीके से मिली और वहीं उनके पास ही बैठ गई। आलिया की गोद में आशिर का लाया हुआ कीमती लेदर का हैंड बैग पड़ा था और दोनों कलाइयों में सोने के कड़े जगमगा रहे थे। वक्त ने यकदम कैसा पलटा खाया था। किस्मत इससे पहले आलिया पे ऐसे मेहरबान नहीं हुई थी। वो ईद त्योहार पे ही नए कपड़े बनाया करती थी क्योंकि अमीन की लगी बंदी तनख्वाह ज्यादा इजाजत नहीं देती थी। सोने का उनके पास कोई जेवर तक न था और अब उनके गले में सोने की चेन, कानों में झुमके, उंगलियों में अंगूठियां और कलाइयों में कड़े थे। आलिया ने कीमती कपड़े का नफीस सूट जेब तन कर रखा था। साथ चिकन कढ़ाई की बहुत खूबसूरत चादर थी। महानूर और राफिया की आंखों में दिलचस्पी थी। उन्होंने यानी राफिया ने आलिया का घर देखा हुआ था। महानूर को आकर उन्होंने पूरे घर की एक एक चीज की तफसील बताई थी। तुम सब शादी में आना और महानूर तुम भी। उन्होंने बतौर खास महानूर की तरफ देखा था। उसे होले से इस बात में सर हिलाया। आलिया को वो बहुत बदली बदली सी लग रही थी। दोनों माँ बेटी अफसुर्दा नजर आ रही थी, पर उन्होंने खुद से कुरेद नहीं की। जाते जाते उन्होंने महानूर और उमर का कार्ड भी राफिया को थमाया और एक बार फिर आने की याद दहानी करवाई। आलिया का रहन सहन, रंग ढंग बिल्कुल बदल गया है। देखा तुमने सोने के कैसे खूबसूरत डिजाइन वाले जेवर पहने हुए थे तुम्हारी खाला ने। अब तो पहनने ओढ़ने का सलीका भी आ गया है मेरी बहन को। राफिया के लहजे में चुभन थी। अम्मी, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। महानूर ने तायद की तो वो खामोश हो गई। लगता है आशिर खूब कमा रहा है। घर भी इतना अच्छा ले लिया है उन लोगों ने। अब शादी भी कर रहे हैं, पर सच पूछो तो लड़की एवं सी है। अम्मी खाला ने कभी आपसे शिकवा किया? इनकार के बाद महानूर को आज तजस्सुस हो रहा था। नहीं, कभी भी नहीं कहा ना अच्छा ना बुरा, ना लड़ाई ना झगड़ा। तुम्हारी खाला बहुत गुन्नी है। तुम्हारी और उमर की शादी पर पे खुद को जानकर खुश जाहिर कर रही थी। इतनी झोली भर भर दुआएं दी सबके सामने। वाकई अम्मी खाला ने आपसे कुछ भी नहीं कहा? इतने बरस मेरी और आशिर की मंगनी रही, इस हिसाब से तो उन्हें दुख होना चाहिए था। महानूर को आज किल्लक हो रहा था। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आलिया और अमीन भाई ने हमें एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, बस यही बोले कि नसीब में नहीं थी हमारे महानूर, इसी में अल्लाह की मसलहत होगी। यानी मेरी और आशिर की मंगनी टूट गई तो उसमें अल्लाह की मसलहत थी। अजीब सा पछतावा था उसके लहजे में। अब बस भी करो, पुराने किस्से दोहराने का फ़ायदा नहीं है। तुम अपनी सेहत को देखो, डॉक्टर ने बहुत एहतियात बताई है। अम्मी, क्या फ़ायदा है एहतियात का? मायूसी और बेबसी उसके लहजे में नुमाया थी। अल्लाह बेहतर करेगा, तुम नाउम्मीद ना हो। ऐसा करो, तैयार हो जाओ। आशिर की शादी में पहनने के लिए खरीदारी करते हैं, कपड़े जूते। आखिर सबको पता चलना चाहिए कि तुम आशिर की मंगेतर रह चुकी हो। बहुत अच्छे कपड़े पहन कर जाना, सबको जलाना। तुम्हारी खाला बहुत हवाओं में उड़ रही हैं आजकल।
رافعہ کی ذہنی رو بہک گئی تھی۔ امی مجھے تو عاشر کی دلہن دیکھنے کا شوق ہے بس۔ ہاں دیکھ لینا دلہن بھی، دیکھتے ہیں کون سی حور پری ہے۔ رافعہ کے لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ عدنان اور وقاص نے بارات کے استقبال کے لیے اچھے ہال میں انتظامات کیے تھے۔ رافعہ، مہنور، طارق صاحب اور ان کے دونوں بیٹے سبھی شادی میں آئے تھے۔ عاشر کی بدلتی معاشی ترقی کو وہ بھی خود دیکھنا چاہ رہے تھے۔ عاشر کی سسرال پڑھی لکھی اور مہذب لگ رہی تھی۔ افرا کا پورا خاندانی خوشحال اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ یہ بات ان کے رکھ رکھاؤ سے بھی نمایاں تھی۔ مہنور کی نگاہیں عاشر کو تلاش کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد افرا کو ہال میں بنے اسٹیج پہ لایا گیا۔ عاشر بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ مہنور جی جان سے ان دونوں کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی دلہن آئیوی اور ریڈ کلر کے امتزاج شرارے میں بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے مہنور کی شادی ماند پڑ گئی تھی اور عاشر اس کے ساتھ بیٹھا کتنا خوش اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کا دبلا پتلا جسم بھر کر اور بھی پروقار ہو گیا تھا۔ گندمی رنگت میں ہلکی سی سرخی چلک رہی تھی۔ بے اختیار ہی مانور نے عمر اور عاشر کا موازنہ کیا۔ وہ کسی بات پہ دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہموار سفید دانت چمک رہے تھے۔ سرخ ہونٹ صحت مند مسکراہٹ کو نمایاں کر رہے تھے، جبکہ عمر چین اسموکر تھا۔ اسموکنگ کی وجہ سے اس کے دانت پیلے پڑ گئے تھے اور پتلے پتلے ہونٹ سیاہی مائل ہو کر عجیب بدحیت سے ہو گئے تھے۔ عمر کے سامنے کے بال بھی چھدرے تھے، ماتھا چوڑا 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 لگنے لگا تھا۔ شادی کے بعد اس کی توند بھی خاصی نمایاں ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے ہی وہ موٹاپے کی طرف مائل تھا۔ اسے اپنی فٹنس اور اسمارٹنس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ کھانے پینے کا شوقین تھا اور ڈٹ کے کھاتا تھا۔ خود وہ کتنا بدل گئی تھی۔ اچھی خاصی صاف رنگت جو اس نے مختلف ٹوٹکوں اور کریموں سے حاصل کی تھی، اس پہ چھائیاں اور زردیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ آنکھوں کے گرد ہلکے اور عجیب طریقے سے بے ڈول ہوتا جسم، حالانکہ شادی سے پہلے وہ اچھی خاصی تھی۔ انواع اقسام کی کریموں اور کاسمیٹکس سے اس کی ڈریسنگ ٹیبل بھری ہوئی تھی۔ کپڑے وہ مہنگے ٹیلر سے سلواتی تھی، جس کی فٹنگ اور سلائی کمال کی تھی۔ بالوں کو دھونے کے لیے وہ امپورٹڈ شیمپوز اور کنڈیشنر استعمال کرتی۔ خود کو اتنی توجہ دینے کے بعد وہ خود بھی قابل توجہ نظر آتی تھی۔ پوش علاقے میں قیام پذیر ہونے کے بعد خود بخود ہی اس میں سٹائل بھی آ گیا تھا۔ عمر کے ساتھ شادی کے بعد اس کی توجہ خود پر سے کم ہو گئی تھی۔ لاہور میں اسے اچھے بیوٹی پارلرز کا پتہ تھا، راستوں سے آگاہی تھی۔ مہینے میں ایک دو بار وہ لازمی پارلر جاتی۔ بالوں کی ٹرمنگ، ہیئر ماسک، کلینزنگ، مینیکیور، پیڈی اسکن ماسک، ویکسنگ اس کے ماہانہ معمولات میں شامل تھی۔ عمر شادی کے بعد اسے اسلام آباد کیا لے کر گیا کہ وہ تو پارلر کا نام تک ہی بھول گئی تھی۔ خود وہ صبح ناشتہ کر کے اپنے آفس کے لیے نکلتا تو واپسی رات کو ہی ہوتی۔ شادی کے بعد مہنور کی جلد رف اور ڈل ہو گئی تھی، حالانکہ آج وہ مہنگے پارلر سے میک اپ کروا کے آئی تھی، پھر بھی عاشر کی دلہن کے سامنے اپنا آپ اسے پھیکا پھیکا سا ہی لگ رہا تھا۔ امی، عاشر کی دلہن کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ مہنور کے لہجے میں شاید رشک ہی تھا یا متاثر ہو جانے والی کیفیت، کیونکہ جب اسے عاشر کے ساتھ منگنی توڑی تھی تو اس کا خیال تھا کہ وہ عاشر کی زندگی میں حرف آخر ہے۔ مہنور جیسی لڑکی ملنا ممکن ہی نہ تھا۔ نہ صرف افرا کی فیملی بلکہ وہ خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی۔ ایم اے اکنامکس گولڈ میڈلسٹ تھی، جبکہ مہنور نے تھرڈ ڈویژن میں بہت مشکل سے ماسٹرز کیا تھا۔ تھرڈ کلاس میں ماسٹر ڈگری لینے کے باوجود اسے بے انتہا غرور تھا، کیونکہ عاشر صرف گریجویٹ تھا۔ اس کے لیے قطعی طور پر ناموزوں اور بے جوڑ وہی گریجویٹ عاشر افرا کے ساتھ دلہا کے روپ میں بیٹھا تھا۔ ارے سب میک اپ کا کمال ہے، میک اپ اترے تو دیکھنا۔ رافعہ نے بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی تسلی دی تھی۔ مہنور کے معاملے میں ان کا کام اب صرف تسلی دلاسوں سے ہی چل رہا تھا۔ طارق اور وہ دونوں عمر کی والدہ کے پاس گئے تھے۔ اتفاق سے عمر وہیں پہ تھا۔ مہنور کے زیورات اور دیگر چیزوں کے متعلق جب انہوں نے استفسار کیا تو عمر ہتے سے ہی اکڑ گیا کہ یہ اس پہ سراسر الزام ہے، اسے مہنور کے پیسے یا زیورات لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی وہ صاف صاف ان چیزوں کی موجودگی سے ہی انکار کر رہا تھا۔ بقول اس کے مہنور نے اسے زیور اور 1 روپیہ تک نہیں دیا ہے۔ طارق نے بہت لسان سے مہنور کو دی جانے والی گاڑی کے بارے میں پوچھا، تب بھی اس نے لالمی کا اظہار کیا۔ اس صورتحال پہ بیچارے طارق حیران و پریشان تھے۔ عمر کسی صورت کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھا، جبکہ اس کی والدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ اب یہ معاملہ درمیان میں لٹکا ہوا تھا۔ عمر ہر چیز سے انکاری تھا، جبکہ مہنور بضد تھی کہ اس کی ہر چیز عمر کے پاس ہے، اسے واپس دلائی جائے۔ عمر اسے واپس گھر لے جانے کے لیے بھی نہیں آیا۔ دونوں خاندانوں میں لڑائی چل رہی تھی۔ یہ معاملہ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہ آ رہا تھا۔ مہنور حاملہ تھی، ڈاکٹر نے اسے خوش رہنے کی ہدایت کی تھی، اور یہی کام آج کل اسے مشکل لگ رہا تھا۔ سسرال میں کوئی سیدھے منہ بات کرنے کے لیے ہی تیار نہ تھا۔ اس کی عزیز ترین دوست اور نند سمامہ بھی بدل گئی تھی۔ رہا عمر تو وہ اس کا فون تک سننے کا روادار نہ تھا۔ عجیب سے حالات ہو گئے تھے۔ عمر اسے جھٹلا رہا تھا کہ مہنور نے اپنے زیورات اور پیسوں کے حوالے سے اس پہ الزام لگایا ہے۔ اب اسے دھمکی دی تھی کہ وہ عدالت کا رخ کرے گا۔ اسے مہنور کو ہراساں کرنے کا پورا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ سمامہ اس کی اعلی کار تھی۔ مہنور یہ بات سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ طارق صاحب اس کے لیے بے حد پریشان تھے۔ زیور اور پیسے کے ساتھ ساتھ مہنور کو دیا جانے والا گھر بھی ہاتھ سے نکل گیا تھا، بلکہ اب الٹا بیٹی کا گھر اجڑتا نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ عمر بہت غصے میں تھا، وہ مڑ کے مہنور کو لینے بھی نہیں آیا، نہ اس کے گھر میں سے کسی نے مہنور کی خیر خیریت پوچھی۔
तज़ब्ज़ब के आलम में वो सब आशिर की बारात में आए थे। वो अपने कज़न से उसी खुलूस से मिला था जो उसका वतीरा रहा था। उसकी झुकी दराज़ पलकों वाली दुल्हन सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल करवा रही थी। वक़्त कितनी जल्दी बदल गया था, ये ख़्याल महानूर को अभी-अभी आया था। रुखसती हो रही थी। आशिर की रोती-धोती दुल्हन सबसे मिलकर फूलों से सजी कार में बैठ रही थी। महानूर को अपनी रुखसती का मंज़र याद आ गया। अम्मी-अब्बू, भाइयों-भाभियों से मिलते हुए उसका एक आँसू तक ना निकला था क्योंकि उसे अपने मेकअप की फ़िक्र थी। जबकि इफ़रा तो रो-रो कर बेहाल होती जा रही थी। महानूर को यकीन था, मेकअप उतरने के बाद जब आशिर उसकी शक्ल देखेगा तो डर जाएगा। उसका जी चाह रहा था वो हाला आलिया के घर जाए। रुखसती के बाद सब रस्में देखे मगर उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। हॉल की सीढ़ियाँ उतरते हुए वो तीसरी सीढ़ी से गिरी तो रही सही कसर पूरी हो गई। उसके पेट में शदीद दर्द होना शुरू हो गया था। घर जाने के बजाय उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ फौरी तौर पे डॉक्टर ने चेकअप के बाद उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। महानूर का मिसकैरेज हो चुका था। उसे फौरी तौर पर एडमिट किया गया। राफ़िया अब उसकी सलामती की दुआएं मांग रही थी। इफ़रा को रुखसत करवाने के बाद आलिया और अमीन साहब आशिर के साथ अस्पताल आए थे। महानूर के गिरने का मंजर वो सौ ने देखा था। आलिया से रहा नहीं गया। आखिर को महानूर उनकी भांजी थी। तारिक परेशानी के आलम में बार बार उमर को कॉल कर रहे थे। उसने एहसान करने वाले अंदाज में उनसे बात की। तारिक ने उसे महानूर के गिरने और तबीयत की खराबी का बता दिया तो उसे रस्मी अफसोस करने के बाद कॉल काट दी। फ़ोन उनके हाथ में था और वो शौक की हालत में थे। महानूर उमर की बीवी थी। उन दोनों का बच्चा दुनिया में आने से कबल ही वापस अपनी दुनिया में लौट गया था और उमर को ज़रा भी दुःख नहीं था। उसने तो अपनी बीवी की हैरियत दरियाफ्त करना भी गवारा नहीं किया था। तारिक साहब का दिल चाह रहा था अभी जाकर उमर का गिरेबान पकड़े। एक माह से महानूर मैके में थी। मुड़कर ना उसे हैरियत पूछी थी, ना उसे लेने आया था। बाज़ पुलिस के जाने पर वो और भी अकड़ गया था। अब तो तारिक ने हर हाल में उसे मुलाकात करनी थी, चाहे उसके लिए उन्हें इस्लामाबाद ही क्यों ना जाना पड़े। महानूर की हैरियत पूछने के बाद वो तीनों घर वापस जा रहे थे। आशिर जब से पाकिस्तान आया था उसके बाद उसने अब अस्पताल में महानूर को देखा था। वो अस्पताल में बेहोश पड़ी थी और बिल्कुल ही बदल गई थी। वो तो पहचाने में ही नहीं आ रही थी। आशिर को बेपनाह दुख हुआ। उसने कभी महानूर का बुरा नहीं चाहा था। अस्पताल में तारिक, खालू और राफ़िया खाला की हालत बहुत दुगरगू थी। खाला राफ़िया दबी-दबी ज़ुबान में महानूर के शौहर और उसके ससुराल को कोसने बददुआएं दे रही थी। आलिया बहन से इस बारे में पूछ रही थी। राफ़िया को भी कोई हमदर्द दरकार था। आलिया ने बहन को गले से लगा लिया था। उसके आंसू साफ करके हतुल इम्कान उसका दुख बांटने की कोशिश की। हालांकि वो बेटे की शादी करके आज ही बहू घर में लाई थी, पर उसके पीछे पीछे अस्पताल में आई। इधर अमीन और आशिर तारिक के साथ लगे हुए थे। उन्हें तसल्ली दिलासे देने के बाद वो घर वापस गए। पता नहीं महानूर का क्या होगा, फूल सी बच्ची मुरझा कर रह गई है। आलिया दुख से बोली, आशिर बेटा जल्दी घर पहुंचने की करो। इफ्रा क्या सोच रही होगी कि हम तीनों उसे छोड़कर कहाँ गायब हो गए हैं। अमीन साहब ने आलिया की बात काटी थी। आशिर ने स्पीड बढ़ा दी थी। इफ्रा के पास फरी भाभी और खानदान की दीगर औरतें मौजूद थी। उनके आने पे सब उसके पास से उठ गईं। आशिर ने धीमी आवाज में उसे सलाम किया था, जो जवाब भी उसे धीमी आवाज में मिला था। आशिर ने उसकी तारीफ की थी। मुंह दिखाई में सोने का लॉकेट चेन के साथ पहनाया था। साथ अपनी और महानूर की मंगनी टूटने का अहवाल भी कह सुनाया। इफ्रा में अपनी नई जिंदगी का आगाज माजी के सायों के साथ नहीं करना चाहता। ईमानदार आदमी हूँ, इसलिए तुम्हें माजी की इस हकीकत से रोशनास करवा रहा हूँ। महानूर का और मेरा रिश्ता काफी साल रहा, लेकिन हम एक दूसरे के नसीब में नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी और मोहब्बत से चलूंगा। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आशिर ने उसका हाथ पकड़कर यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा, पर इफ्रा के दिल में महानूर नामी फांस गड़ कर रह गई थी। तारिक साहब और उनके दोनों बेटे उमर की अम्मी के घर में थे। वो उमर भी वहीं था जब तारिक साहब ने कॉल करके उसे बताया कि मैं तुमसे मिलने इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तो उसे फौरन कहा मैं लाहौर में हूँ। माहौल में गर्मा गर्मी थी क्योंकि तारिक साहब ने एक बार फिर ज़ेवरात, नकद रकम और मकान के बारे में पास पुरस की थी। अंकल, मैं पहले ही भी आपसे कह चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम। अपनी बेटी से पूछें, जाने उसने किसको ये सब दे दिया है। अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। उमर का लहजा किसी भी अदब और लिहाज से खाली था। मैं उससे पूछ चुका हूँ बरखुरदार। तारिक गुस्से पे काबू पाकर बोले, आप उससे पूछ चुके हैं तो यहाँ क्या लेने आए हैं? वो उसी टोन में बोला। महानूर के दोनों भाई उस पर झपटे। तारिक ने तीनों को अलग करने की कोशिश की। वहां तो हंगामा मच गया था। आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए थे। उमर की माँ ने शोर मचाकर सबको जमा कर लिया था। उमर धमकियां दे रहा था, तुम लोगों के पास कोई सबूत है तो बताओ, वरना मैं तुम लोगों की इज्जत का फालूदा कर दूंगा। उमर जाहिलाना अंदाज में धमकियां दे रहा था। लग ही नहीं रहा था कि ये आला तालीम याफ्ता बिजनेसमैन है। वहीं खड़े खड़े उसने महानूर को इकट्ठी 3 तलाकें दी थी। तारिक साहब के घराने की शराफत वो काइयां आदमी पहले ही ताड़ चुका था। ऐसे लोग ही तो उसका शिकार बनते थे जो अपनी इज्जत के खौफ से कानूनी चाराजोई भी ना कर सके। उसकी बहन समामा ने अपनी क्लास फेलो महानूर की दौलतमंदी के बेपनाह किस्से सुनाकर उसे मुतासिर कर दिया था। महानूर के घर तक पहुंचने और फिर रिश्ता मांगने में कोई दुश्वारी नहीं हुई थी उसे। उमर पहले भी 2 बार ऐसे कर चुका था। महानूर की फैमिली उनका तीसरा शिकार थी। तभी तो किसी बदमज़गी से बचने के लिए उमर इस्लामाबाद चला गया था। जबकि महानूर के घर वालों को कहानी सुनाई गई थी कि वो वहाँ बिज़नेस कर रहा है। हालांकि उसमें कोई हकीकत नहीं थी। वो वहाँ किराए पे घर लेकर रह रहा था।
مہنور کو مطمئن کرنے اور اپنے جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ دکھاوے کے لیے ناشتہ کر کے گھر سے نکل جاتا اور رات کو لوٹ آتا۔ مہنور اس لحاظ سے اس کے لیے آسان شکار ثابت ہوئی تھی کہ اسے خود ہی ہر چیز عمر کے سپرد کر دی تھی، اسے ذرا بھی محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ مہنور کے گھر والے ان کی عارضی چمک دمک اور 4 دن کی شو آف سے متاثر ہو گئے تھے۔ بہت آرام سے سب کام ہو گیا تھا، مہنور کی کوکھ میں پلنے والا عمر کا بچہ بھی ختم ہو چکا تھا، وہ اسے آسانی سے اپنی زندگی سے الگ کر سکتا تھا اور وہ ایسا کر چکا تھا۔ طارق صاحب اور ان کے دونوں بیٹوں کے کندھے اور سر جھکے ہوئے تھے، یہ بالکل وہی منظر تھا جب انہوں نے مہنور اور عاشر کا رشتہ ختم کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ تب عالیہ اور امین کی بھی یہی حالت ہوئی تھی، انہیں بھی چپ لگ گئی تھی، اب وہی چپ مہنور کو بھی لگنے والی تھی۔ لعنت بھیجو ان کمینے کمزرف لوگوں پہ، میری بچی وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھے، شکر کرو جان چھوٹ گئی، آگے چل کر نہ جانے کیا کرتے تمہارے ساتھ۔ رافعہ روتی مہنور کو گلے سے لگا کر خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب سے اسے طلاق ہوئی تھی تب سے رشتہ داروں میں سے روز ہی کوئی نہ کوئی چلا آتا، ہمدردی جتانے والے کم اور چوکے لگانے والے طنز کرنے والے زیادہ تھے۔ یہاں سے اٹھ کر عالیہ کے گھر کا رخ کیا جاتا اور ان سے ہمدردی جتائی جاتی، انہوں نے سب کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ ویسے سبھی ایک بات کہہ رہے تھے کہ رافعہ اور طارق کو ان کے لالچ کی سزا ملی ہے۔ خوشحالی آئی، روپے پیسے کی ریل پیل ہوئی تو انہوں نے نظریں ہی پھیر لی اور امین کی معاشی حالت کو بنیاد بنا کر رشتہ ہی ختم کر ڈالا۔ یہ مکافاتی عمل تھا جو بھی مہنور کو سجڑی حالت میں دیکھتا ترس کھاتا، ہمدردی جتاتا۔ امی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے؟ لاکھوں کروڑوں لڑکیاں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ روتے ہوئے وہ اول فول بک رہی تھی۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے مہنور، رافعہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ اللہ کی آزمائش میرے لیے ہی رہ گئی تھی، وہ ذلیل دھوکے باز فراڈی آدمی میرا زیور روپے پیسے فلیٹ سب کچھ اپنے نام کروا کے مجھے کنگال کر گیا ہے۔ مہنور کا واویلا اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ شادی کے بعد زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ عاشر اور افراح ایک دوسرے کے ساتھ آشنائی کی اولین منزل پہ تھے۔ افراح نے نئے سرے سے تمام گھر کی سیٹنگ کی تھی، چھوٹے سے لان میں خود محنت کی تھی اور وہاں مزید پھولوں کے پودے لگائے تھے۔ عالیہ کے بغیر کہے اس نے گھر کے کام سنبھال لیے تھے۔ عاشر نے نرمی سے اسے اسکول میں پڑھانے سے منع کر دیا تھا۔ میں تمہاری تمام ذمہ داریاں بخوبی اٹھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ تمہیں جو بھی چاہیے ہو مجھے بتاؤں گی۔ افراح کے لہجے میں خوشی تھی، زندگی اپنے نئے مفہوم کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھی جہاں صرف خوشی اور سکون تھا۔ عاشر بے پناہ اچھا شریک سفر ثابت ہوا تھا، نرم مہذب اور دھیمے مزاج کا مالک۔ افراح جو بھی کہتی جھٹ مان لیتا، اس کی کسی بات سے انکار کرنا اسے جیسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ شادی کے بعد صرف چند ہفتے میں ہی افراح سے شدید محبت کرنے لگی تھی، ایسا لگتا تھا عاشر کی محبت جانے کب سے اس کے رگوں میں خون کے ساتھ رواں دواں ہے۔ عاشر نے خود اپنی زبان سے کبھی اظہار محبت نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ افراح کا خیال رکھتا، جو وہ پکاتی کھا لیتا۔ رات کو اگر وہ جلدی سو جاتی تو عاشر اس کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے دروازہ بھی دھیرے سے بند کرتا، لائٹ بھی نہ جلاتا۔ جب وہ اکیلی ہوتی تو عاشر اور مہنور کے بارے میں سوچتی، اتنے سال ان کی منگنی رہی تھی، یقیناً کل بھی تعلق بھی رہا ہوگا، کیا جانے اب بھی ہو۔ وہ اندازے لگاتی، بیاہ کر سسرال میں آتے ہی عاشر کے رشتہ داروں کی زبانی اس نے ان دونوں کی دوستی اور بے تکلفی کے بارے میں بہت کچھ جان لیا تھا۔ عالیہ بتاتی کہ عاشر بہت ہسمکھ اور زندہ دل تھا، پر اس کے سامنے تو وہ اونچی آواز میں ہنستا بھی نہیں تھا۔ رافعہ خالہ نے اس کی اور عاشر کی دعوت کی تھی، وہ پہلی بار اس کے ساتھ گئی تھی۔ مہنور سے اس کی پہلی بار آشنائی ہوئی تھی، انہوں نے ایک ٹیبل پہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ مہنور کی تمام تر توجہ عاشر کی سمت تھی، اس کا ہنسنا مسکرانا، عاشر کو خاص نگاہ سے دیکھنا افراح کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ عاشر بیٹا کبھی کبھی چکر لگا لیا کرو، تمہارے آنے سے مہنور بہت خوش ہوئی ہے، ورنہ تو کمرے سے ہی نہیں نکلتی ہے۔ رافعہ خالہ لگاوٹ سے بولی۔ عاشر نے سر ہلایا، پتہ نہیں اسے کس بات پہ اس بات میں سر ہلایا تھا۔ واپسی میں افراح بالکل خاموش تھی، عاشر بھی خاموش تھا، دونوں اپنی اپنی جگہ کچھ سوچ رہے تھے۔ عاشر نے ایک دو بار اس کی سمت دیکھا پر وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ عاشر نے کار پورچ میں گاڑی روکی تو وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اندر آ گئی۔ عاشر گاڑی لاک کر کے اندر آیا تو وہ باتھ روم میں تھی اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے شوز اور جرابیں اتاری، الماری کھول کر اسے ہلکی سی نائٹ شرٹ نکالی۔ حالانکہ گھر سے ان کی واپسی کافی دیر سے ہوئی تھی، وہ جیسے ہی اٹھنے کا قصد کرتا مہنور روک لیتی۔ وہ گھر آئے تو عالیہ اور امین دونوں سو چکے تھے، وہ اضافی چابی سے گیٹ کھول کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ افراح گیلا چہرہ ہاتھ سے تھپ تھپاتی باتھ روم سے نکلی تو عاشر کپڑے بیڈ پہ رکھے انتظار میں تھا۔ افراح نے دوپٹہ اتار کر دوسری چادر اوڑھی اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے نماز ختم کرنے سے پہلے ہی عاشر فریش ہو کر چینج کر کے بیڈ پہ لیٹ چکا تھا، اسے نماز سے فارغ ہو کر چادر اتار کر دوسرا دوپٹہ اوڑھا عاشر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ نظریں چراتی تکیہ سٹ کر کے لیٹ گئی۔ عاشر اسی کی طرف متوجہ تھا، اس نے آنکھیں موند لیں، وہ اس کے اگلے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ تھک گئی ہو نا؟ عاشر نے اپنی انگلیاں اسے بالوں میں پھنسا دی تھی، وہ اسے بچوں کی طرح تھپک رہا تھا۔ کوئی جواب نہ ملنے پہ وہ سمجھا کہ افراح سچ میں سو گئی ہے، اسے ہاتھ بڑھا کر بیڈ لیمپ آف کر دیا تھا۔
وہ عاشر کے دائیں بازو پہ سر رکھ کے لیٹی تھی جبکہ بائیں بازو عاشر نے اس کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ وہ محفوظ تھی۔ نیم اندھیرے میں اسے عاشر کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، وہ گہری نیند میں تھا۔ افرا نے بھی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے ہلکے سے عاشر کا بازو اپنے اوپر سے ہٹایا اور بیڈ سے اتری۔ 5 منٹ بعد وضو کر کے وہ رب کے آگے سجدہ ریز تھی۔ یہ اس کی شروع سے عادت تھی۔ جب بہت زیادہ پریشان ہوتی تو تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ کے آگے گریہ وزاری کرتی۔ ابھی بھی اس کے دل کو بے پناہ سکون ملا تھا۔ عاشر کی آنکھ اچانک کھلی تھی، کوئی عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کا بائیں پہلو خالی تھا۔ عاشر نے بیڈ لیمپ آن کیا تو وہ کونے میں مصلے پر سجدہ ریز تھی۔ اسے لیمپ فوراً آف کر دیا کیونکہ افرا نے بیڈ روم کی کھڑکی کھول دی تھی۔ چاندنی میں سب کچھ واضح تھا۔ وہ رازداری اور خاموشی سے اٹھی تھی۔ عاشر خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اسے فوراً لائٹ آف کی تھی۔ عاشر نے افرا کی کتابوں کے کارٹن ڈرائنگ روم میں رکھے۔ وہ خود ہی تھوڑی تھوڑی کتابیں لے جا کر وہاں بک شیلف کے پاس رکھ رہی تھی۔ عاشر نے دیکھا تو سب کارٹن ایک ایک کر کے وہاں رکھ دیے۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ عاشر نے کارٹن سے ایک ایک کر کے کتابیں نکالنی شروع کی۔ وہ کتابوں کے عنوان اور رائٹرز کے نام پڑھ رہا تھا۔ سڈنی شیلڈن، ارل اسٹینلے گارڈنز، مائیکل شولوخوف، اشفاق احمد، ناصر کاظمی، جون گرین، ابن انشا۔ بہت ورائٹی ہے تمہارے ذوق میں۔ عاشر اس کے ساتھ مل کر کتابیں الماری میں سجا رہا تھا۔ ہاں، مجھے بکس پڑھنا بہت پسند ہے، پتہ ہے میں اپنے سب فرینڈز کو بکس گفٹ کرتی ہوں، وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ آپ کو بھی کتابیں پڑھنا پسند ہے؟ ہاں، کبھی کبھی ٹائم ملے تو پڑھ لیتا ہوں، لیکن اب کوشش کروں گا کہ تمہاری طرح میں بھی پڑھوں اور بکس بھی خریدوں۔ عاشر نے مسکراہٹ دانتوں تلے دبا لی تھی۔ کیوں؟ افرا کی سوالیہ حیران نگاہیں اس کی طرف اٹھی۔ کیونکہ تمہیں جو پسند ہے۔ عاشر کے اس جواب سے اسے بے پناہ خوشی ہوئی تھی کیونکہ اس کا پورا چہرہ آنکھوں سمیت چمک اٹھا تھا۔ ہاں، سیکھا میں نے جینا جینا کیسے جینا ہاں سیکھا میں نے جینا میرے ہمدم۔ کتابیں رکھتے ہوئے وہ بے خیالی میں افرا کے سامنے گنگنا رہا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف متوجہ تھی۔ اچھی آواز ہے میری؟ عاشر نے اچانک پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی اور ریک میں رکھی کتابیں پھر سے ٹھیک کرنے لگی۔ رافعہ خالہ کا فون عاشر کے سیل نمبر پہ آیا تھا۔ انہوں نے رات کا کھانا اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی تھی۔ جانے اس کے جی میں کیا سمائی، اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کسی کو بتائے بغیر خالہ کی طرف آ گیا۔ مانور جیسے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر پھول کی طرح کھل اٹھی۔ دیکھو کیا حال ہو گیا ہے میری بچی کا، رافعہ خالہ نے عاشر کو دیکھتے ہی دہائی دی۔ اسے تم ہی سمجھاؤ، ہر وقت اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہے، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے۔ میں چائے بنواتی ہوں تمہارے لیے، پہلے پھر کھانا اکٹھا کھائیں گے۔ خالہ اٹھ کر کچن کی طرف جا چکی تھی۔ عاشر تم تو بالکل اجنبی بن گئے ہو، میں شرعی عذر کی وجہ سے فی الحال تمہارے گھر نہیں آ سکتی، لیکن تم تو آ سکتے ہو نا، وہ شکوہ کے نال لہجے میں بولی۔ اس کا اشارہ عدت کی جانب تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ خالہ واپس آ گئی تھیں۔ گلاس ونڈو سے باہر بادل گرج رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ اچھا خالہ میں چلتا ہوں، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اسے ٹیبل پہ پڑا اپنے اسمارٹ فون اور کی چین اٹھائی۔ مانور اور خالہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگیں۔ ابھی چائے بن رہی ہے، میں نے تمہاری پسند کی ڈشز تیار کروائی ہیں، ایسے نہیں جانے دوں گی۔ خالہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ خالہ چائے اور کھانا ادھار رہا، پھر صحیح وہ ان کے روکنے کے باوجود بھی نہیں رکا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے سیل فون کی میسج بیپ بجی۔ بادل ہنوز زوروں زور سے گرج رہے تھے۔ عاشر نے میسج اوپن کیا۔ کانوں سے ہینڈز فری اتار دو اور کھڑکی کی باہیں کھول دو، سماعت کو بھی بھیگ جانے دو اور سنو۔ ہوا کیسے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر سڑکوں پہ سیٹیاں بجاتی دوڑتی بھاگتی ہے، فطرت کیسے آسمانوں کے گیت زمین پہ گنگناتی ہے۔ افرا کی طرف سے میسج تھا، اوپر بارش لکھا ہوا تھا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ عاشر نے گاڑی گھر کی طرف جانے والی سڑک پہ موڑ لی۔ بارش کی بوندیں اس کی گاڑی کو بھگو چکی تھیں۔ گھر واپسی پہ افرا اسے لان میں ملی۔ بارش کی بوندوں کو وہ اپنی ہتھیلی میں سمونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کوشش میں وہ خود بھیگ چکی تھی۔ عاشر کو دیکھ کر وہ اس کی طرف آئی۔ کہاں تھے آپ؟ بغیر بتائے کیوں گئے آپ؟ اتنا اچھا موسم ہے، میں پکوڑے بنا رہی ہوں، آپ چلے میں چائے کے ساتھ آتی ہوں۔ وہ اپنا گیلا دوپٹہ جھٹکتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں اسے عاشر سے حجاب آ رہا تھا، وہ اس کے آگے کھڑا تھا۔ بارش کی بوندیں عاشر کے پاؤں کو بھگو چکی تھیں۔ آپ بھیگ رہے ہیں، افرا نے توجہ دلائی۔ تم بھی تو بھیگ رہی ہو، وہ برجستہ بولا۔ مجھے تو بارش میں بھیگنا بہت پسند ہے۔ یہ کیا کہ بارش کو کھڑکی اور دریچوں سے دیکھو، میں بارش کو محسوس کرتی ہوں، روح کی گہرائیوں سے، وہ جذب کے عالم میں بول رہی تھی، پھر عاشر کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کر کے جھیپ گئی۔ میں بھی بارش کو روح کی گہرائیوں سے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ عاشر نے اپنی ہتھیلی سامنے آسمان کے نیچے پھیلا دی۔ اچھا، میں چائے اور پکوڑے بنانے جا رہی ہوں۔ ویسے آپ گئے کہاں تھے؟ اچانک وہ اسے آگے سے ہٹا کر مڑی تو جاتے جاتے خیال آیا، رافعہ خالہ کی طرف گیا تھا اور چائے بناؤ، جلدی میں آ رہا ہوں۔ عاشر کے جواب نے افرا کے قدموں کی رفتار سست کر دی تھی۔
عاشر کپڑے تبدیل کر کے اس کے پیچھے باورچی خانے میں ہی آ گیا۔ عالیہ اور امین چھوٹے چچا کی طرف گئے ہوئے تھے، ان کے پوتے کی طبیعت خراب تھی۔ عاشر گھر پر نہیں تھا، وہ ٹیکسی سے گئے تھے۔ عاشر اسٹول کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، چائے دم پہ تھی اور وہ ایک بار کے پکوڑے پلیٹ میں نکال چکی تھی۔ آپ کھائیں، میں اور بنا رہی ہوں۔ افرا نے اس کے سامنے پکوڑوں کی پلیٹ کیچپ اور چٹنی کی لوازمات سمیت رکھی۔ تم بنا لو، پھر کھاؤں گا۔ عاشر نے پلیٹ سرکا دی۔ افرا کی آنکھوں کے گوشے بھیگے بھیگے سے تھے۔ آؤ سٹنگ روم میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ وہ پکوڑے تل کر فارغ ہوئی تھی۔ عاشر نے ٹرے خود ہی اٹھائی۔ کھلی کھڑکی سے باہر برستی بارش صاف نظر آ رہی تھی۔ سرمئی دھند ہلسو چھائی ہوئی تھی۔ عاشر اس کے سامنے بیٹھا چائے کے ہلکے ہلکے گھونٹ کر رہا تھا۔ تم بہت اچھی چائے بناتی ہو، وہ تعریف کر رہا تھا، پر اسے خوشی نہیں ہوئی۔ اور سنو، وہ چائے کی خالی پیالی ٹرے میں رکھ کر اس کی طرف جھکا، تم بالکل بارش جیسی ہو۔ عاشر نے اس کے بال دھیرے سے چھوئے۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ عاشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ کہاں؟ جہاں لے جاؤں۔ گاڑی کی چابی اس کی پینٹ کی جیب میں تھی۔ اسے افرا کو فرنٹ سیٹ پہ ساتھ بٹھایا۔ باہر بارش کی تیزی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دونوں طرف کے شیشے کھلے تھے۔ بارش کی بوچھاڑ اندر آ رہی تھی اور سرد ہوا کے ساتھ مل کر جسم میں پھریری دوڑا رہی تھی۔ آؤ بارش کو محسوس کرتے ہیں۔ عاشر نے سپیڈ بڑھا دی تھی۔ آدھے گھنٹے سڑکوں پہ مٹر گشت کرنے کے بعد وہ دونوں چھوٹے چچا کی طرف گئے، جہاں عالیہ اور امین پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حماد نے اپنے آفس کے لیے مناسب جگہ دیکھ کر بسم اللہ کر دی تھی۔ وہ دونوں لیدر گڈز کا کاروبار ایک دوسرے کی شراکت میں شروع کر چکے تھے۔ پہلے دن جب وہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچا تو افرا گرما گرم ناشتہ پہلے ہی لا کر رکھ چکی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگا تو اسے کچھ پڑھ کر عاشر کے سینے پہ پھونک ماری اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ عاشر حیرانی سے ہاتھ میں دبے 10 20 50 اور 100 کے نوٹوں کے رول کو دیکھ رہا تھا۔ آپ گاڑی میں جاتے اور آتے ہیں، راستے میں چوراہوں اور اشاروں پہ بہت سے مانگنے والے ملیں گے، ان میں سے ایک ایک دیتے جانا آپ۔ میں خود اسکول جاتی تھی تو پہلے جمع نہیں ہوتے تھے، شادی کے بعد میرا گھر سے نکلنا ہی نہیں ہوا تو یہ قرض چڑھ گیا ہے مجھ پہ۔ وہ بہت ہی آہستہ آواز میں بول رہی تھی جیسے کوئی سن لے گا۔ عاشر کو ایک بار پھر حیرانی نے آ لیا، کیا تھی یہ لڑکی؟ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں گاڑی رکتی چاروں طرف سے مانگنے والوں کی یلغار ہو جاتی۔ عاشر نے چپکے سے اپنا بٹوا کھول کر رکھے پیسے نکال کر افرا کے دیے پیسوں میں شامل کر دیے۔ جب اسے پہلا نوٹ 10 11 سال کے معصوم سے بچے کو دیا جو آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ عاشر بھی اپنا قرض اتار رہا تھا۔ دل کو جو طمانینت اور سرور آج ملا تھا اس سے پہلے ایسا احساس کبھی نہیں ہوا تھا۔ عاشر اپنی سب جمع پونجی کاروبار میں جھونک چکا تھا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ قدرے پریشان تھا۔ رات وہ بستر پہ لیٹا ہوا رقم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب افرا نے اس کا بازو ہلایا۔ کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ بلا کے ذہین تھی، اس کا چہرہ دیکھتے ہی تاڑ گئی تھی کہ وہ اپسیٹ ہے۔ میں نے سب کچھ کاروبار میں انویسٹ کر دیا ہے، ابھی بھی مزید پیسوں کی ضرورت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ افرا کا لہجہ اتنا مہربان تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتانے لگا۔ وہ الماری کی طرف گئی، پھٹر پھٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ عاشر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا تھا، پتہ نہیں وہ کیا کر رہی تھی۔ عاشر نے اٹھ کر نہیں دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس آئی، ہاتھوں میں پوٹلی دبی تھی۔ یہ لیں، ہو سکتا ہے اس سے آپ کا کام چل جائے۔ افرا نے پوٹلی میں بندھے سونے کے زیورات اس کی طرف بڑھائے۔ وہ سمجھ چکا تھا پر اسے ہاتھ آگے نہیں کیے۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں بھی کچھ پیسے پڑے ہیں، حق حلال کی کمائی ہے، 2 لاکھ سے اوپر ہی ہوں گے۔ واہ، تم تو بہت امیر ہو۔ عاشر کا انداز وہی تھا۔ ہاں الحمدللہ، میں بہت سو سے اچھے حال میں ہوں اور امیر ترین ہوں۔ افرا کے لہجے میں شکر گزاری کا جذبہ نمایاں تھا۔ تم یہ زیور مجھے کیوں دے رہی ہو؟ کیونکہ میں نے سنا ہے سونا عورتوں کو بہت عزیز ہوتا ہے۔ عاشر کسی کھوج میں تھا۔ آپ کو ضرورت ہے نا پیسوں کی، اس لیے دے رہی ہوں، بعد میں اور بنوا دیجیے گا۔ لیکن زیور کے ساتھ عورت کی وابستگی ضرب المثل ہے، وہ اصرار کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ افرا کا جواب واضح تھا۔ عجیب سی خوشی عاشر کے رگ و پے میں دوڑنے لگی تھی۔ وہ اس خوشی، اس جذبے کو نام دینے سے قاصر تھا۔ اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، تم اپنا زیور سنبھال لو، ویسے میں تمہاری آفر کی قدر کرتا ہوں۔ عاشر مسکرا رہا تھا۔ افرا مایوسی سے سب زیور دوبارہ ڈبوں میں رکھ رہی تھی کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا عاشر کا انکار اقرار میں نہیں بدلے گا۔ ماہنور کی عدت ختم ہو چکی تھی، وہ رافعہ کے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ عاشر آفس میں تھا، عالیہ نے فون کر کے اسے بھی بلوا لیا تھا۔ افرا کچن میں مہمانوں کی خاطر مدارات کا انتظام کر رہی تھی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر اسے کھانے کی ٹیبل سجائی اور سب کو بلایا۔ عاشر کے ساتھ رکھی کرسی پہ ماہنور بیٹھی تھی جبکہ افرا خود عالیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ افرا ڈش اٹھا اٹھا کر سب کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہی تھی۔ ماہنور نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ افرا نے نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، اس کا چہرہ دھلا دھلایا کسی قسم کے میک اپ کے بغیر تازگی بھرا تاثر دے رہا تھا۔ وہ سادگی اور پرکاری کی مثال تھی، جیتی جاگتی۔ کھانے کے بعد عاشر واش بیسن پہ ہاتھ دھو رہا تھا، وہ تولیہ لیے اس کے پاس کھڑی تھی۔ عاشر کے کندھے سے اس کا سر تھوڑا نیچے تھا لیکن اس کے پاس کھڑی وہ اس کا پرفیکٹ میچ نظر آ رہی تھی۔ ماہنور حسد کی تیز پھوار میں بھیگی تھی، اسے مایوس نگاہوں سے رافعہ کی طرف دیکھا، وہاں امید کا پیغام واضح تھا۔
کھانے کے بعد افرا چائے بنانے باورچی خانے میں گئی تو مہنور عاشر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ پرانے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پرسوں میری برتھ ڈے ہے، تم ضرور آنا ورنہ میں سیلیبریٹ نہیں کروں گی۔ وہ دھونس جما رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے صرف تمہیں ہی انوائٹ کیا ہے۔ اوکے، میں ضرور آؤں گا، عاشر نے وعدہ کیا۔ عاشر کے سیل فون پہ مہنور کی کالز اور میسیجز کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ ہر گھنٹے بعد وہ اسے کال کرتی کہ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے میسج آتے۔ وہ رات لیٹا ہوتا تو مہنور کی کال آ جاتی۔ وہ آہستہ آواز میں بات کرتا، ایک لفظ بھی افرا کے پلے نہ پڑتا۔ مہنور روز اسے ملنے کے لیے بلاتی، کبھی کبھی وہ ٹائم نکال کر چلا جاتا۔ آج بھی مہنور نے اسے لانگ ڈرائیو پہ چلنے کو کہا تھا۔ وہ آفس سے جلدی اٹھایا تھا۔ خالہ نے گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ مہنور تیار ہو کر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مہنور نے ایک آئس کریم پارلر سے اپنے فیوریٹ فلیور کی آئس کریم کھائی، اسے ڈھیروں باتیں کی۔ عاشر، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے گزرے کل کے فیصلے پر، میں اپنے غلط فیصلے کی تلافی کرنا چاہتی ہوں۔ تم کیسے تلافی کرو گی؟ عاشر کے انداز میں دلچسپی تھی۔ دیکھو، میں مانتی ہوں اس وقت کچھ غلط ہوا تھا، امی ابو کی وجہ سے میں پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ ہر والدین کی طرح ان کی خواہش تھی کہ میری شادی اچھے کھاتے پیتے گھر کے لڑکے کے ساتھ ہو، اس لیے انہوں نے منگنی توڑی تھی۔ میں کیا کرتی، ان کے کہے کا مان رکھنا ضروری تھا، ورنہ میرے دل میں تم ہی تھے۔ مجھے آج بھی وہ سب باتیں یاد ہیں، مجھے سب پتا ہے، تمہارے دل کی خبر ہے، آج بھی یہاں میں ہی ہوں۔ ڈرائیو کرتے عاشر کے سینے پہ مہنور نے انگلی رکھی تھی۔ عاشر نے نہ انکار کیا نہ اقرار، اس کی ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف تھی۔ مہنور پرانی یادیں دہرا رہی تھی، ان کا گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنا، مہنور کا ان کے گھر چکر لگانا، بھاگ بھاگ کر امی کی مدد کرنا، اسے سب یاد تھا، سوائے اس کے کہ عاشر کے ارمانوں کا خون کیسے ہوا تھا، اس کے خواب کیسے ٹوٹے تھے، وہ ٹوٹ کر پھر کیسے جڑا تھا، اسے سنبھالنے والے ہاتھ کس کے تھے۔ مہنور بالکل بے خبر تھی۔ مہنور، کیا کہتا ہے عاشر؟ رافعہ نے بےتابی سے پوچھا۔ امی ابھی تک تو اسے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ اس کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ امی، رویہ تو بہت اچھا ہے عاشر کا، لیکن ہم نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، کتنی جلدی کی نا منگنی توڑنے میں۔ آج عاشر کے پاس سب کچھ ہے۔ مہنور کو پچھتاوے مارے ڈالے جا رہے تھے۔ میں عالیہ سے بات کروں گی، تمہاری خالہ بہت پیار کرتی ہیں تم سے، تمہارے ساتھ قسمت نے عجیب کھیل کھیلا ہے، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں امین بھائی سے بھی معافی مانگ دوں گی۔ پرانے رشتے پھر سے جڑنے کی امید رکھی جا سکتی ہے، مرد دو دو شادیاں بھی تو کرتے ہیں۔ رافعہ کا انداز بہت خود غرضانہ اور سنگ دلانہ تھا۔ سچ امی، ایسا ممکن ہے؟ مہنور نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ ہاں ہاں، عورت کے آنسوں اور میٹھے بول میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، تم اپنا ہنر اور طاقت عاشر پہ آزماؤ، افرا کی طرف سے وہ خود ہی بیزار ہو جائے گا، رافعہ اسے سمجھا رہی تھی۔ رافعہ دوپہر کے کھانے کے بعد سے عالیہ کے ساتھ کمرہ بند کر کے بیٹھی تھی۔ افرا بھی کمر سیدھی کرنے لیٹ گئی، سو کر اٹھی تو دھوپ ڈھل رہی تھی۔ اسے کچن میں آ کر چائے کا پانی چولہے پہ رکھا اور خود عالیہ کو اٹھانے ان کے کمرے کی طرف آئی۔ ان کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا نیم ہوا تھا اور باتیں کرنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ دونوں یہی سمجھ رہی تھی کہ افرا سو رہی ہے، اس لیے بے فکری سے اونچی آواز میں مصروف گفتگو تھی۔ مرد کو 4 شادیوں کا حق حاصل ہے، پھر مہنور تمہارا اپنا خون ہے، عاشر اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کیا ہوا جو دونوں کی شادی ہو جاتی ہے؟ افرا بھی ایک کونے میں پڑی رہے گی، میں ظالم نہیں ہوں جو اسے طلاق دلوانے کا مطالبہ کروں گی۔ پھر مہنور تمہاری اپنی ہے اور اپنا آخر کار اپنا ہی ہوتا ہے، خالہ سمجھ کر ساری عمر تمہاری خدمت کرے گی، مجبور ہو کر تمہارے پاس آئی ہوں، میری بیٹی اجڑ گئی ہے، رحم کرو میری بچی پر۔ رافعہ کی آواز درد بھری آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جواب میں عالیہ نے کیا کہا افرا کو سنائی نہیں دیا، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اسے زور کا چکر آیا تھا، کھڑکی کے پٹ کو تھام نہ لیتی تو یقیناً گر جاتی۔ بے رحمی اور سنگ دلی کی انتہا کیا ہوتی ہے، یہ آج جانا تھا اس نے۔ خود غرضی اور طوطا چشمی کیا ہوتی ہے، یہ عقدہ بھی آج کھلا تھا اس پہ، اور دل کی نازک رگیں کیسے ٹوٹتی ہیں، یہ حقیقت بھی آشکار ہو گئی تھی اس پہ۔ وہ ڈولتے لڑکھڑاتے قدموں سے واپس باورچی خانے میں آئی، جہاں چولہے پہ چائے کا پانی کھول کھول کر سیاہ ہو رہا تھا۔ پانی کافی حد تک سوکھ گیا تھا۔ اسے پتیلی اٹھا کر سنک کے نیچے رکھی اور نئی پتیلی میں پھر سے چائے کا پانی رکھا، آنکھوں پہ لگاتار ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو سرخی کچھ کم ہوئی اور وہ اس قابل ہوئی کہ چائے کی ٹرے اٹھا اندر لے جا سکے۔ ان دونوں کو چائے دے کر وہ لان میں بیٹھ گئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد ابا پھر اسے یاد آ رہے تھے۔ رات عاشر گھر آیا تو وہ بیڈ روم بند کی لیٹی ہوئی تھی۔ عالیہ نے اسے بتا دیا تھا کہ افرا کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ عاشر کا ایک ہاتھ اس کے ماتھے پہ تھا، وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، وہ یکٹک عاشر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سادہ اور جاذب نظر چہرہ، بے ریا آنکھیں، بھلا اس کے ساتھ کیسے دھوکہ کر سکتی ہیں؟ کیا اس کے ساتھ محبت سے بنائے گئے پل جھوٹ تھے؟ کیا اس کی چاہتیں، وارفتگی، والہانہ پن فریب تھا؟ لیکن کیسی محبت، کیسی چاہت، کیسا والہانہ پن؟ کیونکہ عاشر نے شادی کے بعد سے آج تک ایک بار بھی اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ وہی محبت کا تاج محل بنا کر پوجا کر رہی تھی۔ اسے عاشر کی کزنز کی زبانی عاشر اور مہنور کی طوفانی محبتوں کے قصے سنے تھے۔ یہ قصے صرف اسے ہی خاص طور پہ زیب داستان کے لیے پڑھا چڑھا کر بیان کیے گئے تھے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی تھوڑی تھکن ہو گئی تھی۔ وہ پھیکے انداز میں مسکرائی۔
اور اٹھ کر بیڈ سے اترنے کی کوشش کی۔ عاشر نے اسے روک دیا۔ تم ریسٹ کرو، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، امی کھانا گرم کر رہی ہیں۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ کیوں باہر جانا چاہ رہی ہے۔ افرا فرما بردار بچے کی طرح چادر تان کر لیٹ گئی تھی۔ عاشر اس کے چادر میں چھپے ہلتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ کچھ دن سے اس کی یہی حالت تھی۔ اس کی آنکھیں روئی روئی نظر آتی اور وہ اسے کھوئے کھوئے انداز میں دیکھتی جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ عاشر پہلے ہی بے حد الجھا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران امی نے اسے رافعہ خالہ کی آمد کے سبب کے بارے میں کھل کر بتایا تھا۔ مہنور ان کے گھر رہنے کے لیے آ رہی تھی۔ عالیہ بہت خوش تھی۔ افرا نے اپنے بیڈ روم کے برابر والا کمرہ صاف کر کے تیار کر دیا تھا۔ عالیہ نے مختلف اشیاء کی لسٹ امین صاحب کو بنا دی تھی۔ نئے سرے سے گوشت سبزی سے فریج بھر گیا تھا۔ مختلف اقسام کے اچار، چٹنیاں، مربے، پاستا، میکرونی، کولڈ ڈرنک منگوا کر انہوں نے رکھ دی تھی۔ عالیہ نے کچے قیمے کے کباب خود اپنے ہاتھ سے بنا کر فریز کیے تھے کیونکہ مہنور کو پسند تھے۔ افرا خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ عالیہ آنٹی نے آج تک اس کے ساتھ ساس بہو والا روایتی رویہ نہیں اپنایا تھا۔ ہمیشہ شفقت سے پیش آتی ہیں، لیکن ابھی اسے لگ رہا تھا اس معاملے میں وہ اس کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہیں۔ مہنور کو خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ امین صاحب مرد تھے، اکثر گھر سے باہر رہتے، اس لیے ان معاملات سے قریب قریب لا تعلق تھے۔ لیکن عاشر تو بے خبر نہیں تھا کہ خالہ پھر سے کیوں مہربان ہو رہی ہیں، پھر وہی مہنور کیوں پروانے کی طرح اس کے گرد چکرانے لگی ہے۔ وہ کس مقصد کے لیے ان کے گھر رہنے آ رہی تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ سب کام ختم کر کے افرا باہر لان میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے لگائے گئے پودوں میں ننھی ننھی شاخیں اور پتے سر اٹھا رہے تھے۔ درخت سبزے کی چادر پھر سے اوڑھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ موسم بدل رہا تھا، بہار کی آمد تھی۔ آسمان پہ بادلوں کے جھنڈ مسلسل 3 دن سے جمع ہو رہے تھے پر برس نہیں رہے تھے۔ بادلوں اور دھوپ کی آنکھ مچولی سے اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ حالانکہ ابر آلود موسم، چھم چھم برستی گھٹا اس کی کمزوری تھی، اب یہی موسم اسے وحشت پہ اکسانے لگا تھا۔ ڈرائیور اس کا بیگ اور چھوٹا سوٹ کیس گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ رافعہ نے کامیابی کے احساس سے چمکتی آنکھوں سمیت اسے خداحافظ کہا تھا۔ مہنور اپنی خالہ کے گھر رہنے جا رہی تھی۔ اسے عالیہ خالہ سے شروع سے ہی محبت تھی۔ وہ ایک کماؤ پوت بیٹے کی ماں تھی۔ عاشر ذاتی گھر کا مالک تھا، اب تو اس کا معاشرے میں ایک مقام تھا اور وہ مہنور کے معیار کے عین مطابق بھی ہو چکا تھا، تو دل میں سوئی محبت یا غرض ایک بار پھر انگڑائی لے کر بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے رات ہی عاشر کو فون پہ بے حجابانہ کھل کر کہا تھا، میں تم سے جواب لینے آ رہی ہوں۔ عدت کے بعد سے وہ عاشر کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی۔ تقریباً ہر تیسرے دن خالہ اسے فون کر کے اپنی طرف بلا لیتی اور کھانا کھائے بغیر جانے ہی نہ دیتی۔ خون کی محبت نے اب کہیں جا کر جوش مارا تھا۔ جب عاشر اپنا کاروبار شروع کر چکا تھا، اب وہ ان کی بیٹی مہنور کو زندگی کی تمام سہولیات دے سکتا تھا۔ اب وہ پہلے والا بے روزگار کنگلا استاد جاوید کی ورک شاپ پہ معمولی معاوضہ لینے والا عاشر نہیں تھا۔ وہ اپنی ذاتی کمائی سے گھر بنا چکا تھا، کاروبار کر رہا تھا، اس کے پاس گاڑی تھی اور بیوی بھی تھی۔ لیکن بیوی کا کیا تھا؟ ایک بار مہنور کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی تو مہنور نے خود ہی افرا کا پتہ صاف کر دینا تھا۔ مسکین سی مرنجے مرنجان سے تو لڑکی تھی جسے سوائے نماز پڑھنے اور گھر کے کاموں کے کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ ان کی مہنور جیسا ناز نہرا اس میں کہاں تھا؟ مہنور بڑے آرام سے افرا کو چاروں شانے چت کر سکتی تھی۔ رافعہ کو اپنی اور اپنی بیٹی کی کامیابی کا پورا یقین تھا۔ مہنور ہاتھ ہلاتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آسمان پہ گھٹائیں برسنے کی تیاری میں تھی۔ مہنور کو یہ موسم بہت پسند تھا۔ بارش انجوائے کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سے پلان تھے۔ آج چھٹی تھی، عاشر نے سارا دن گھر پہ ہی ہونا تھا۔ مہنور نے اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جانا تھا، محبت کی تجدید کرنی تھی۔ اپنے خیالوں میں مگن وہ مطلوبہ گھر تک پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور ہارن دے رہا تھا، گیٹ کھل چکا تھا۔ سلسلہ نہ ختم کرو، یہ ناتا توڑ کے دیکھو، نظر پھر کچھ نہ آئے گا، محبت چھوڑ کے دیکھو، اذیت کیا ہے گر یہ جاننے کا شوق ہے تم کو، سب ہنسی خواب یکجا کرو اور توڑ کے دیکھو۔ اندیشے، وسوسے اور وحشتیں بندھ جائیں گی اس میں، جو اس نے توڑا تھا تعلق، اسے تم جوڑ کے دیکھو، اگر چننا ہو اس کے غم مگر کیسے نہ سمجھے تو، کتاب زیست میں ورق محبت موڑ کے دیکھو۔ مہنور آ رہی تھی۔ عالیہ آنٹی عاشر خوش نظر آ رہے تھے۔ امین انکل کے دل میں کیا تھا اسے خبر نہیں تھی۔ کل کے لنچ اور ڈنر کا مینیو عالیہ آنٹی نے اسے بتا دیا تھا۔ ویسے بھی اتوار تھا، عاشر نے گھر پہ ہی ہونا تھا۔ اسے پتا تھا مہنور کیوں آ رہی ہے، وہ اپنے سابقہ منگیتر اور محبت کو حاصل کرنے آ رہی تھی۔ عاشر کے دل میں کیا تھا وہ جان ہی نہیں پائی تھی۔ وہ سخت دل گرفتہ تھی۔ رات عاشر کے آنے سے پہلے ہی اس نے اپنے کپڑوں کے 3-4 جوڑے اور کچھ پیسے الگ سے رکھ لیے تھے۔ اسے مہنور کے آنے سے پہلے یہاں سے چلے جانا تھا۔ اپنی ہار کا تماشا کم سے کم وہ مہنور کے سامنے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے اس کا دل چاہا آخری بار عاشر کے سامنے اپنا حال دل کھول کر رکھ دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے 2 بار قلم اٹھایا تھا، پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ اپنے پندار اور خودداری کی توہین اسے گوارا نہیں تھی، اور پھر جب بھیک میں کچھ نہ ملتا تو خالی دامن دیکھ کر اسے ہی دکھ ہوتا۔
رات وہ عاشر کی طرف سے کروٹ لے کر قدرے دور ہو کر سوئی۔ ایک دو بار اس نے افرا کو جگانے کی کوشش کی لیکن پھر کوشش ترک کر دی۔ وہ بہت پراسرار سی لگ رہی تھی۔ عاشر کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کا رخ کتابوں کی سمت تھا۔ وہ کتاب نکال رہا تھا جب اس کی نظر الماری میں کتابوں کے پیچھے رکھے گئے بیگ پر پڑی۔ اسے کھولا تو اندر افرا کے کپڑے اور پیسے پڑے تھے۔ وہ پلک جھپکتے اس بیگ کے راز تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے نکالی گئی کتاب واپس وہیں رکھ دی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پہ بادل تھے۔ موسم بہار کی پہلی بارش متوقع تھی کیونکہ ہوا میں پانی سا بھاری پن تھا۔ عاشر بیگ لے کر واپس بیڈ روم میں آیا اور نظر بچا کر ایک جگہ رکھ دیا۔ افرا آسانی سے نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ عاشر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے احتیاطاً 5:30 بجے کا الارم لگا دیا۔ افرا اپنے وقت پہ بیدار ہوئی۔ نماز اور دیگر معمولات سے فارغ ہو کر اس نے ناشتہ تیار کر کے امین انکل، عالیہ آنٹی اور عاشر کو دیا۔ خود اسے صرف چائے پی۔ 1.5-2 گھنٹے میں اس نے سب کام بھی نپٹا لیے۔ وہ اب تیار تھی۔ کتابوں کے پیچھے کتنی بار بیگ دیکھ آئی تھی۔ وہ ہوتا تو ملتا۔ وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو عاشر کھڑکی کے پاس کھڑا لمحہ بلمحہ گہرے ہوتے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ افرا کی متلاشی نگاہیں کمرے میں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں۔ اس کی تلاش ہے، تمہیں یہ لو۔ عاشر نے اچانک پلٹ کر بیگ اس کے سامنے کیا تو وہ ہکا بکا ہو کر خوفزدہ نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ عاشر نے بازو بڑھا کر اسے خود سے قریب کیا۔ تم مجھے جینا سکھا کر اب اکیلا چھوڑ کر کس کے آسرے پہ جا رہی ہو؟ تمہارے بغیر میں پاگل ہو جاؤں گا، کہیں کا نہیں رہوں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اعتبار کر لو میرا۔ عاشر کے لفظ میں سچائی تھی۔ آپ تو مہنور سے محبت کرتے ہیں۔ وہ پھر سے ٹوٹے رابطے بحال کرنے آ رہی ہے۔ اس وقت وہ عاشر کو رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے اس سے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ ایک عمر دھوکے میں گزاری۔ یہی سمجھتا تھا کہ اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن مہنور کی خود غرضی نے بہت جلد مجھے اس خوش فہمی کے خمار سے نکال دیا۔ میرا ضمیر خود غرضی، مادیت پرستی کی مٹی سے نہیں گوندا گیا ہے۔ میں ایک عام سا محبت کرنے والا بے لوث انسان ہوں۔ محبت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، میں نے اس لڑکی سے سیکھا جو میری پریشانی تک برداشت نہیں کر سکتی اور اپنے زیورات تک میرے سپرد کر دیتی ہے۔ اپنی محنت کی کمائی کے 2 لاکھ روپے تک بخوشی مجھے دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکی محتاجوں، غریبوں، ضرورت مندوں کے ساتھ اپنے قرض ایمانداری سے چکاتی پھرتی ہے۔ میں اس معصوم سادہ دل بے لوث لڑکی سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں نیکی کے چھوٹے چھوٹے دیے روشن ہیں۔ روتی دھوتی افرا کو عاشر نے ننھے بچے کی مانند سینے سے لگا لیا تھا۔ اور وہ جو مہنور ہمارے گھر آ رہی ہے، رافعہ آنٹی نے جو باتیں کی تھیں عالیہ آنٹی سے، وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں بہنیں ہیں، امی نے انہیں جواب دے دیا ہے۔ ابو کو بھی یہ سب پسند نہیں ہے۔ باقی رہ گئی مہنور، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ابھی اس کی غلط فہمی دور ہونے والی ہے۔ تم فوراً تیار ہو جاؤ۔ ہم پورے 1 ہفتے کے لیے آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں، ہنی مون منانے، وہ بھی بائی روڈ۔ اب دیر مت کرنا۔ آنٹی کو پتہ ہے؟ ہاں بابا، امی کو میں نے رات کو ہی بتا دیا تھا۔ تم فوراً امی سے مل کر تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھو۔ عاشر نے اسے خود سے الگ کر کے کی چین اٹھائی۔ مہنور کا میسج آیا تھا اس کے فون پہ۔ وہ تھوڑی دیر میں پہنچ رہی تھی۔ عاشر اور افرا گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب باہر گیٹ پہ گاڑی کا ہارن بجا۔ عاشر نے ہی اٹھ کر گیٹ کھولا کیونکہ اسے اپنی گاڑی بھی تو لے جانی تھی۔ مہنور حیرانی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گاڑی باہر گیٹ پہ ہی چھوڑ دی تھی۔ افرا تیار ہو کر عاشر کے پاس کھڑی تھی۔ صاف لگ رہا تھا وہ کہیں جا رہے ہیں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مہنور کی زبان پوچھتے ہوئے لڑکھڑائی۔ میں نہیں، ہم جا رہے ہیں ہنی مون کے لیے، بائی روڈ اسلام آباد سے مری اور پھر وہاں سے دیگر جگہوں پہ، کیونکہ میری بیوی کو بائی روڈ سفر کرنا پسند ہے۔ عاشر نے پاس کھڑی افرا کے کندھے پہ اپنا بازو پھیلایا تھا۔ وہ جھیمپ سی گئی تھی پر عاشر کے چہرے پہ محبت کے رنگ بکھرے تھے۔ تم جاؤ اندر، امی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ عاشر گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ اس کے ساتھ افرا بھی بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی گیٹ سے نکل رہی تھی۔ مہنور شکست خوردہ انداز میں ان دونوں کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ عاشر مین روڈ پہ آتے ہی میوزک پلیئر کا بٹن آن کر چکا تھا۔ موسم خطرناک حد تک حسین ہو رہا تھا۔ افرا نے ہتھیلی شیشے سے باہر نکالی۔ بارش کی پہلی بوند اس کے ہاتھ پہ گری تھی۔ دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھا ہے تو نے قدم، تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہمدم۔ ہاں سیکھا میں نے جینا جینا، کیسے سیکھا جینا جینا، میں نے جینا میرے ہمدم۔ عاطف اسلم کے ساتھ عاشر خود بھی گنگنا رہا تھا۔ افرا نے بے اختیار اس کے بالوں کو چھوا۔ اسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک ثانیے کے لیے افرا کی طرف محبت پاش نگاہوں سے دیکھا۔ بھائی سڑک پہ بوندوں کا رقص شروع ہو چکا تھا۔ اسٹیئرنگ پہ رکھے عاشر کے ہاتھ پہ افرا نے اپنا ہاتھ یقین دلانے والے انداز میں رکھا تھا۔ زندگی کا سفر محبت کی شاہراہ پہ بہت آسان ہو گیا تھا۔